یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الحمد للہ کما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وعلمتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة ولك الحمد كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال جو ہے آج ہمارے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں۔ سورۃ الانفال جو ہے وہ اس کے بارے میں ان شاء اللہ تعالیٰ جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کیا آتی ہیں، اور پھر جو بھی پارٹیسپینٹس ہیں وہ ہمارے سامنے سورۃ الانفال کی آیات پیش کریں گے، تلاوت، اس کا ترجمہ، اور پھر اس کے بارے میں ان کا پوائنٹ آف ویو، اسکالرس کے کا پوائنٹ آف ویو ہمارے سامنے پیش کریں گے، اور باقی سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ خود یہ بتائیں کہ ان کو یہ کیا لگتا ہے اس آیت سے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ تو یہ آیت آپ کے سامنے آ گئی ہے، اور آپ کے سامنے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتایا جائے گا، اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس اس کے بارے میں ہمارے لیے بتانے کے لیے کیا ہے۔ ہر شخص جو ہے یہاں پہ جتنے بھی پارٹیسپینٹس بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ ٹرائی کریں کہ زیادہ کوشش اس بات کی کی جائے کہ ان میوٹ کر کے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا جائے، اور جو لوگ ان میوٹ نہیں کر سکتے وہ جو ہیں ہمیں چیٹ پہ بتاتے رہیں کہ وہ اس آیت سے، یا جو بھی پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے جو ٹرانسلیشن ہمارے سامنے رکھی ہے، جو تفسیر ہمارے سامنے رکھی ہے، اس میں وہ کچھ اور کیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے گا ریپیٹیشن زیادہ نہ ہو، اور کوئی نئی بات جو ہے آپ لوگ ہم سے شیئر کریں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو ہمارے پاس جو ہیں وجیہہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے تلاوت رکھیں گی، اور پھر امن جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کریں گے۔ وجیہہ آپ ریڈی ہیں؟ جی السلام علیکم میم۔ جی میم میں چلیں اوور ٹو وجیہہ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند
ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ سورہ الانفال، سورہ الانفال مدنی سورت ہے۔ اس سورت کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس سورت کی پہلی آیت سے ہی جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ سورت جو ہے وہ غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ یسألونک، یسألونک یہ سوال سے نکلا یعنی کہ ہم سوال کرتے ہیں کس سے؟ اے نبی، ٹھیک ہے۔ یسألونک سوال کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ انل انفال، انل انفال، انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو، جنگوں میں جو سامان بچ جاتا ہے نا، مطلب جو قیدی ہوتے ہیں، جو جنگ کے میدان میں جو بھی سامان ہمیں بچتا ہے اس کو انفال کہتے ہیں۔ انل، انل بارے میں، انفال انفال کی مطلب مال غنیمت کے، انل کہتے ہیں بارے میں، یعنی کس چیز کے بارے میں دریافت کریں، کس بارے میں سوال کرنے؟ انفال کے، مال غنیمت کے۔ کل، کل الانفال کہہ دو، انفالو کے مال غنیمت للہ اللہ و رسول اور رسول، اللہ اور رسول کے لیے ہے۔ فتقو، فتقو، فتقو کا مطلب ہوتا ہے ڈرتے رہو، فتقو ہمیں تقوی رکھو، تقوی تقوا اللہ، اللہ پہ تقوی رکھو یعنی کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ وہ اصلحو اور صلح رکھو، صلح سے نکلا وا اور اصلحو صلح رکھو، ذاتا، ذاتا یعنی کہ آپس میں، بینکم آپس میں، یعنی کہ اپنے مطلب جو بھی آپ کے جنگ سے جو بھی لوگ آئے ہیں مسلمان ہیں وہ آپس میں صلح رکھو۔ وہ اطیعو اور وا اور اطیعو اطاعت کرتے رہو، اطیعوا اللہ اللہ کی، وا اور رسولہ رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ ان اگر، ان اگر، ان کا مطلب ہے اگر، کن تم ہو مومنین، مومنین میں سے، یعنی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر مکمل تقوی رکھتے ہو تو اللہ پر وہ کرو، اللہ پر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو تو اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو آپس میں صلح رکھو، جھگڑو نہیں کہ یہ مجھے مل جائے وہ مجھے مل جائے۔ تم یہ بات مطلب تم نبی سے یہ دریافت نہ کرو کہ مطلب کہ مال غنیمت کس کا ہے، مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وہ جس کو چاہیں اس کو دے دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، وہ جس کو چاہے وہ اس کو دے سکتی ہے، اور اللہ نے رسول کو حکم دینا ہے کہ تم کس کس کو دے سکتے ہو۔ تو یہ جو جنگ سے ہمارے پاس آئے تھے مسلمان ان کے بارے میں یہ بات جو ہے وہ کی گئی ہے۔ انما در حقیقت المومنین، مومن، الذین وہ لوگ ہیں، لذینہ لوگوں کی جمع ہے، ٹھیک ہے، لذینہ لوگوں کے لیے ذکر ہو رہا ہے، مومنین وہ ہیں اذا جب ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت ڈر جاتے ہیں قلوبہم ان کے دل، واذا اور جب تلیت تلاوت کی جاتی ہیں آیاتہ آیات اللہ کی جو آیات ہے قرآن مجید کی، زادتہم بڑھ جاتا ہے ایمان ان کا، ایمان ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور علی ربہم اپنے رب پر یتوکلون وہ بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی کہ جب ان پر سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، یتوکلون توکل رکھتے ہیں۔ الذین اور وہ لوگ یقیمون، یقیمون قائم کرتے ہیں الصلاۃ، صلاۃ نماز کو، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ کہ نماز پڑھتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے بعد جو کام کرتے ہیں اس سے اللہ سے ڈرتے ہیں کہ میں نے اگلے لمحے بھی اللہ کے سامنے حاضری لگانی ہے۔ وَمِمَّا اور اس میں سے رزقناہم جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، ينفقون اس کو خرچ کرتے ہیں یعنی لوگوں کو بانٹ دیتے ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، هم المؤمنون جو کہ مومن ہیں، حقاً سچے حق پر ہیں، یعنی کہ اولئک یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، جو رزق میں سے خرچ کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ لہم درجات یعنی کہ یہاں مومن کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی انہوں نے بتائی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کے ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب ان پہ آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اللہ پر توکل بڑھ جاتا ہے۔
نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں. اولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم المومنون جو مومن ہیں حقاً سچے لہم ان کے لیے درجات ہیں اندا ربہم اس کے رب کے پاس ورزق کریم اور بہترین رزق ہے. رزق کریم بہترین رزق ہے. جیسے پچھلی سورج جو ہم نے سورہ رحمان پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے تحائف بتائے تھے کہ یہ تمہارے لیے جنت میں تحفے ہوں گے. تو اب یہاں پر بھی سورہ انفال میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو گے سچے مومن ہوگے تو وہاں پہ تمہارے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. وجیہہ ماشاء اللہ آپ نے ترجمہ جو ہے وہ پریزنٹ کیا باوجود اس کے کہ آپ کے گھر میں ماشاء اللہ بچے ہیں. میں بس آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس چیز کی طرف دھیان دلاؤں گی کہ جن لوگوں کو بھی ٹرانسلیشن دی جائے نا تو اس کا حق ادا کرنا ہے. اس کا حق ادا کیسے کرنا ہے کہ کوشش کریں کہ جو آپ کے پاس یہاں پہ پروناؤنز یوز ہو رہے ہیں ان کو الگ کریں. جیسے یسألونک تو کا جو ہے اس کو الگ سے بتائیں آپ سامنے اپنے جو آپ کے پاس جو ممبرز ہیں کہ کا کیا مطلب ہے, عن کا کیا مطلب ہے, الانفال کا کیا مطلب ہے, قل کا کیا مطلب ہے, الانفال لی للہ. اور اس کو کوشش کریں کہ بریک کر کے لوگوں کے سامنے جو ہیں وہ پریزنٹ کریں کیونکہ آپ کی یہ یہاں پہ تو 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یوٹیوب پہ یا باقی جگہوں پہ جب یہ ٹرانسلیشن جاری ہوتی ہے تو لوگوں کو یہ عربی سمجھ بھی آنی چاہیے کہ یہ پروناؤن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے استعمال کر رہے ہیں, پلورل کا صیغہ یا سنگولر اللہ تعالیٰ نے ٹرم یوز کی ہے. وجیہہ میرے سامنے آپ ایک دفعہ تلاوت اور پڑھیں اور پہلی جو آیت ہے اس میں سے فرسٹ 3 جو ورڈز ہیں وہ دوبارہ آپ میرے سامنے پڑھیں. تھوڑی سی مجھے ایسا لگا کہ آپ کی تجوید میں غلطی تھی تو وہ ہم یہاں پہ کریکٹ کر لیتے ہیں. اگر تو آپ اس وقت کمفرٹیبل ہیں اور گھر میں کیوس نہیں مچا ہوا تو آپ آرام سے اگر کر سکتی ہیں تو آپ ضرور اس کی ایک دفعہ ٹرانسلیشن میرے سامنے رکھیں. اوکے میم اوکے. پہلی آیت کی بات کری میم. جی پہلی آیت جو ہے نا اس میں سے فرسٹ 3 لیٹرز جو ہیں فرسٹ 3 ورڈز جو ہیں. اوکے. یسألونک عن الانفال. جی بالکل دوبارہ پڑھیں. یسألونک. یسألونک عن الانفال. اچھا یہ وجیہہ آپ نے لمبا کیوں کیا؟ میں یسألونک عن الانفال اس کو اتنا لمبا نہیں کرنا. مد اصلی کا پتہ ہے آپ کو؟ مد ہاں یہ اصلی واو مدہ اور الف مدہ ہے نا. الف سے پہلے زبر ہے اور واو سے پہلے پیش ہے. یسألونک کا میں واو سے پہلے پیش ہے اس کو تھوڑا لمبا کرنا ہے نا. کتنا لمبا کرنا ہے؟ یسألونک 2 حرکات تک. جی یسألونک. دیکھیں مجھے میری آواز سنیں آپ ٹھیک ہے. مجھے دیکھیں میں دونوں جو ورڈز آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں اس میں سے مجھے بتائیں. یسألونک یسألونک کون سا لمبا پڑا ہے میں نے زیادہ؟ دوسرا والا. دوسرا والا. تو اس میں جب آپ کے اوپر مد آتی ہے نا تب آپ یہ اتنا لمبا پڑتے ہیں ٹھیک ہے. جب 3 آپ کے پاس 3 آ رہے ہوتے ہیں جو آپ کے ووولز جو ہیں ٹرپل اے ساؤنڈ آپ کے پاس آتی ہے تو آپ اتنا لمبا پڑھتے ہیں. یسألونک ایسے نہیں پڑھنا ہے. اس کو پڑھنا ہے یسألونک عن الانفال بس اتنا. اور اگر آپ انفال پہ پوز کریں گی تو تھوڑا سا اس کو لمبا کر سکتی ہیں کہ عن الانفال تب آپ یہ کریں گے. ادروائز اگر آپ نے اس کو پڑھتے ہی چلے جانا ہے کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال تو پھر آپ اس کو چھوٹا پڑھیں گی. اس کے بعد آپ قل الانفال کے بعد دوبارہ سے پڑھیں والرسول تک. ٹھیک ہے. قل الانفال للہ ورسول. اچھا رو پہ آپ کو کچھ نظر آیا ہے یہاں پہ؟ والرسول والرسول شاید ہے نا اس کے اوپر. تو کیسے پڑھیں گے؟ واو کو رو سے کیسے ملائیں گے؟ والرسول. جی بالکل اس کو انڈر لائن کریں. اس کو پریکٹس کرنی ہے آپ نے. للہ والرسول تو رو پہ آپ کا پر ہونا چاہیے رو اور تھوڑی سی آپ نے ٹھہریں گی. ورسول ہی نہیں پڑھیں گی ٹھیک ہے. اوکے اوور ٹو یو ناؤ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں، فرما دیجیے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی، تو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اے، یہ سورہ مدنی صورت ہے، اور اس کا جو شان نزول ہے اس کے نام سے ہی واضح ہے کہ اس میں مال غنیمت کی بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، جو سورہ کا نام ہے وہ ہے سورہ انفال، اور جو انفال ہے یہ نفل کی جمع ہے، اور نفل ہوتا ہے کہ جو اضافی عمل ہو اسے نفل کہا جاتا ہے۔ تو یہ پوری سورہ اگرچہ یہ انفال کا مطلب یہ ہے، لیکن یہاں پہ جو انفال کا مطلب دیا گیا ہے وہ مال غنیمت میں کے زمرے میں دیا گیا، اور مال غنیمت یہ تب کا واقعہ ہے جب غزوہ بدر کے فوری بعد کا واقعہ ہے، جب یہ سورہ نازل ہوئی۔ تو غزوہ بدر ہوئی تھی مدنی دور میں، تو اس لحاظ سے مدنی صورت ہوئی۔ اب جو اس کا شان نزول ہے، جو پہلی آیت ہے سورہ انفال کی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسول، تو ایک روایت ہے، اس روایت کے لحاظ سے سعد بن مالک رضی اللہ عنہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تلوار کا مطالبہ کیا کہ آج ہم فتح یاب ہوئے ہیں، تو مال غنیمت میں جو تلوار ملی ہے میں یہ تلوار اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہہ کر منع فرمایا کہ یہ جو تلوار ہے یہ نہ میری ہے اور نہ تمہاری ہے۔ تو وہ دل برداشتہ ہو کے چلے گئے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ یہ جو مال ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اچھا، اس میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں، جیسے جو مال غنیمت ہے اس کو خمس کا درجہ بھی دیا جاتا ہے، مطلب جو اوور آل مال ہوتا ہے اس میں سے آپ 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے، باقی جو ہوتا ہے وہ جو جنگ میں شریک ہوتے ہیں ان میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ واپس آ رہے تھے، تو پھر یہ آیات نازل ہو گئیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چونکہ اب میری ملکیت میں آ گئی ہیں تو یہ میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں۔ تو یہ اس صورت کا جو آیات ہے اس کا شان نزول تھا۔ اچھا، اب اس جو صورت کی ہم تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کر لیں، وہ یہ ہے کہ اس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اصلحوا ذات بینکم، اور اپنے آپس کے تعلقات کو میں صلح کا رویہ اختیار کرو۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں اس میں یہ حکم دیا گیا کہ ایک دوسرے کو لان تان اور ایک دوسرے کو بلا بھلا کہنا، چاہے وہ کیسی بھی صورتحال ہو، کیونکہ یہ جو پوری صورت ہے یہ جنگ کے مواقعوں پہ بیس ہے۔ اس میں بات اکثر موقعوں پر مواقعوں پر آپ کے ساتھ جنگی اسٹریٹجیز شیئر کی جائیں گی، اور تو اس ٹفنس کے ماحول میں بھی جب یہ حکم آ رہا ہے کہ اصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں جو آپس کے تعلقات ہیں ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اپنے انر سرکل میں اگر مضبوط نہیں ہوں گے تو ہم آؤٹر جو اینیمی ہے اس سے کیسے لڑ سکیں گے۔ تو یہ پہلی آیت تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اچھا، اس آیت کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمانوں نے جب مطالبہ کیا مال غنیمت کا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے یہ فرما دیا کہ جو مال غنیمت ہے وہ تو بات کی بات ہے، لیکن سب سے پہلے جو ہمارا کرنے کا کام ہے وہ ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم،
کہ مال جو ہے وہ بعد کی بات ہے. جو صحابہ تھے وہ جنگ کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے جو مال غنیمت ہمیں حاصل ہوا، کیونکہ پہلی جنگ تھی اسلام کی، غزوہ بدر. تو اس سے پہلے میرے خیال سے کچھ وہ ہوئے تھے، سریے ہوئے تھے، لیکن کوئی مارکا نہیں ہوا. تو اس میں کنفرم نہیں ہوں، لیکن اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو جو مال غنیمت حاصل ہوا تو جو صحابہ تھے انہوں نے سوال کیا کہ اس کی تقسیم کا عمل کیا کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ مال کی فکر کرنے کی تمہیں کوئی اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کے ذمہ ہے. اور جو تمہارا کام ہے وہ ہے تم کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے آپس کے تعلقات کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ بے شک مومن لوگ وہ ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اب اس آیت میں کہیں پہ نماز یا اسپیسیفکلی قرآن کا ذکر نہیں کیا گیا. اس میں جو ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ ہے ذکر کا ورڈ. تو ذکر ہم اس پہ مزید ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ذکر کیا چیز ہے. ذکر ہم کرتے ہیں کہ جیسے ہم کسی کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم کسی کو یاد کر رہے ہیں. تو اس آیت میں بیسیکلی ہمیں جو مقصد ہے اس آیت کا ہم نکال سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جو مومنین تھے اس زمانے میں ان کا ایک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا تھا جو اللہ کی یاد سے غافل ہو، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے. اور اللہ کو یاد کرنا صرف اسی لیے نہیں ہے کہ آپ نماز پہ کھڑے ہو جائیں یا پھر آپ کوئی اور اسپیسیفک ذکر کرنے لگ پڑ جائیں. اس میں ذکر سے مراد یہ ہے کہ آپ کانشیسلی یہ فیل کریں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ مجھے سن رہا ہے. تو یہ کیفیت اگر ہم پہ ہمیشہ کے لیے طاری ہو جائے تو وہ ہم پہ بھی وہ کیفیت طاری ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وجیلت قلوبہم، کہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اور میں ایک استاد کا بیان سن رہا تھا اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کو یاد کریں اور آپ کا دل نہ ڈرے. تو انہوں نے کہا یہ قرآن کے ساتھ بھی عجیب معاملہ ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا موقع ضرور آتا ہے کہ قرآن آپ کو ڈولا دیتا ہے. اور میں ابھی ایک اسٹریم دیکھ رہا تھا، اس میں ایک بندے نے مطلب ایک ویڈیو میں 1 گو میں پورا قرآن ختم کیا، اور اسے تقریباً 18 گھنٹے لگے تھے، 8 گھنٹے یا 18 گھنٹے اس طرح تھا. اور اس نے جب پورا قرآن ختم کیا تو اس نے سر نیچے کر کے رونے لگ پڑا وہ. تو تب میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو قرآن ہے وہ آپ کو، حالانکہ وہ فرسٹ ٹائم قرآن پڑھ رہا تھا لیکن وہ رونے لگ پڑا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کی تاثیر کچھ اس طرح سے ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں. اب آگے ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے تمہید باندھی کہ جو ذکر ہے اس سے خشیت طاری ہوتی ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر اس کی آیات مطلب جو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اور آیات صرف اس طرح سے نہیں کہ ان کا ٹیکسچوئل فارم پڑھ لیا گیا. آیات مطلب ہم آیات کو نشانیوں کے طور پہ دیکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیجن کریں کہ صحابہ کو جب قرآن پڑھا رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو کیا صرف وہ محض تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی. تو کیا ہی خوب وہ ڈیمانسٹریشن ہوتی ہوگی. تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، ایمان بڑھے گا آپ کا قرآن پڑھنے سے. تو وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب سے توکل کرتے ہیں. اب یہ بڑی کمال کی انہوں نے ترتیب اس آیت میں ڈالی ہے. جیسے میم یوشا نے ہی پہلے بتایا تھا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے کا جو پری ریکوزٹ ہے وہ بھی ہمیں جو ہے ہمیں پہلے قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیں کچھ ایک پری ریکوزٹ چاہیے ہوتا ہے.
تو وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ جو میری یاد ہے اس سے ذکر جو طلب پیدا ہوگی، خشیت طاری ہوگی، اور اس سے پھر جب تم میرا قرآن پڑھو گے تو تم پہ پھر آگے نشانیاں کھلیں گی۔ اسی کو شمس تبریز کہتا ہے کہ جو قرآن ہے وہ ایک نئی نویلی دلہن کی طرح ہے۔ وہ صرف اسی کے سامنے کھلتی ہے جو اس کو محبت سے دیکھتا ہے۔ تو یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل اسی طرح کی بات ہو گئی کہ ہم جب تک قرآن کے لیے تیار نہیں ہوں گے تب تک ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اب مطلب اس کی تاثیر ہم پہ اس طرح سے نہیں ہو پائے گی۔ آگے جو آیت نمبر 3 ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ اب آگے پریکٹیکل ایگزامپلس کی طرف آ رہے ہیں کہ تم پر خشیت بھی طاری ہو گئی، تم نے قرآن بھی پڑھ لیا اور تمہارے دل بھی ڈر گئے اور تمہارا ایمان بھی بڑھ گیا۔ اب آ رہا ہے پریکٹیکل کا معاملہ، اور پریکٹیکل میں جو سب سے بیسک لیول کی چیز ہے وہ ہے نماز۔ اور ہمارے یہاں پہ ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی 5 وقت کی نمازیں غلطی سے بھی پوری پڑھ لے تو وہ اپنا سمجھنے لگ پڑ جاتا ہے کہ میں نے آج کا کافی کر لیا، حالانکہ یہ بھی ایک نایاب چیز ہو گئی ہے کہ 5 وقت کی نماز کوئی پوری پڑھ لے تو، لیکن حالات مطلب اتنے خراب ہے کہ لوگ 5 وقت کی پوری نماز پڑھ کے بھی وہ کفایت سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ایک بالکل بیس لیول ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا لیول آتا ہے وہ ہے کہ جو آپ مال کماتے ہیں، جس کے لیے آپ دن رات اپنی چیزوں میں مصروف رہتے ہیں، ان سے جو اجرت آپ کو ملتی ہے اس میں سے پھر آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ تو وہ اجرت اللہ کی راہ میں دینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ جس کی طرف سے آئی تھی تو اسی کی طرف جا رہی ہے۔ اب جو لاسٹ آیت ہے وہ ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں سچے۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرہ، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس اور بخشش ہے۔ ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے۔ اچھا، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے کریڈٹ کر دیا مومنین کو نا، کہ جو مومن لوگ ہیں وہ سچے ہیں، سچ پر ہیں۔ اگر تو وہ اوپر والے اعمال کو درستگی سے کرتے ہیں تو وہ سچ پر ہیں، اور پھر یہیں سے یہ جو بیس لیول سیٹ ہو گیا، یہ جو ایک بیس سیٹ ہو گئی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے گا اور وہ درجات میں بڑھتے بڑھتے مغفرت کے لیول تک پہنچ جائیں گے۔ اور اس پورے سفر میں ان کے لیے عزت والا رزق ہے۔ اب رزق کیا ہے؟ رزق میں بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں، رزق میں سکون آ سکتا ہے، رزق میں آپ کی مینٹل ہیلتھ آ سکتی ہے، آپ کی فزیکل ہیلتھ آ سکتی ہے، آپ کے معاملات آ سکتے ہیں۔ تو یہ سب جو چیز ہوگی یہ ایک عزت والی چیز ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تمہیں عزت والی روزی چاہیے، اگر تمہیں عزت والی زندگی چاہیے، اور تم چاہتے ہو کہ میں بس بیٹھ کے سکون سے انجوائے کروں، تو پھر تمہیں یہ بیس سیٹ کرنی پڑے گی۔ اور وہ بیس کیا ہے؟ اوپر والی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہ میں نے ابھی دیکھا ہے اس کو، تو بس اتنا ہی ہے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ یہ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ میں نا آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے یہ آیات اتنے مختصر ٹائم میں بتا دی، اور مین پوائنٹ سب سے بڑی بات یہ کہ ہاں جسٹ ہمیں مل گیا ہے الحمدللہ کہ ان آیات میں ہمارے لیے کیا میسیج ہے۔ اور بہرحال جو میسیج ہے وہ تو سورہ انفال کی صرف پہلی آیت ہی جو ہے نا، اس پہ اگر آپ پورا مہینہ غور و فکر کرتے رہیں اور کریے گا بھی ضرور، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کریں۔ جیسے بالکل امن نے یہ بولا نا کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے۔ تو انفال تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈانٹ کے طور پہ ہی سمجھایا ہے، لیکن ڈیمانڈ ہم سے جو کر رہے ہیں وہ فاتقوا اللہ اور اصلحوا ذات بینکم۔ اور ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ
بہت کچھ ہے لیکن کیا نہیں ہے؟ تقویٰ نہیں ہے اور آپس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اسی میں ہم مار کھا رہے ہیں۔ دین والے لوگ ان کنتم مومنین کا کلیم کرنے والے کہ ہم مومن ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ نہ تقویٰ دکھا رہے ہیں، نہ اصلح ذات بینکم ہو رہے ہیں، ان کے پاس آپس میں ہی لڑے جڑے جا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا یہ جو معاملہ ہے غزوہ بدر کا اور غزوہ احد، دونوں غزوات جو ہیں بہت ہی اس میں ہمارے لیے میسج، لیسنز اور ہمارے سیکھنے کی جو کوئی بھی اسٹریٹجی بنانی ہو اپنے دین کے حوالے سے، آرمی کے حوالے سے، بہترین بہترین جو ہے یہاں پہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ لیسنز رکھتے ہیں۔ تو اس پہ ہم زیادہ غور و فکر جتنا بھی کریں کم ہے، ہر دفعہ آپ کو نیا لیسن ملے گا، اور جب آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں نا تو پھر تو آپ کو ایسا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شاید یہ آپ کے لیے آیت اتاری تھی۔ آپ کسی ایسی بیٹل میں ہیں اپنی ذات کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، کسی ایک ایسی بیٹل میں ہیں جس میں آپ کو واقعی اپنے آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ بہرحال امن نے بہت اچھے طریقے سے بتایا، باقی لوگ جو ہیں وہ بتائیں کہ ان کا اس میں انہوں نے مزید کیا ایڈ کرنا ہے۔ وجیحہ، عالیہ، انم، ثنا، فاطمہ، اسماء، عمر اور سعد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ نے سن جی ہاں، میں اصل میں اس تعلق سے یہ بیان کریں کہ دور جاہلیت میں جو جنگیں ہوا کرتی تھی تو ان کا اصل مقصد مال ہی ہوا کرتا تھا، اور آج بھی دیکھیے آج کے دور میں جو جنگیں ہو رہی ہے اور جو فسادات برپا ہے، وسائل کے لیے ہو رہے ہیں، تیل کے لیے، الگ چیزوں کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت کی ادھر کہ مسلمان کا اصل مقصد مال نہیں ہوتا جنگ کرنے کا، اصل مقصد ہوتا ہے اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی، اور اللہ کے دین کا پرچم بلند کرنے کے لیے وہ جنگ لڑتا ہے، اور وہی اس کا اصل ہوتا ہے۔ اور یہ جو نفل ہے، مال غنیمت ہے، یہ نفل سے زیادہ ہے، یعنی واجب سے زیادہ ہے، حق سے زیادہ ہے، یعنی فعال ہے، جو کہ اللہ چاہے تو دے، نہ تو نہ دے، یا تو نہ دے، کیونکہ میرے خیال سے مال غنیمت حلال صرف مسلمان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ ہوا ہے، اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ان پہ مال غنیمت حلال نہیں تھا، بلکہ یہ روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اسے کھا جاتی تھی، اسے ایک میدان میں جمع کر کے رکھا جاتا تھا اور اسے کھا جاتی تھی، کیونکہ مال بہت بڑا فتنہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہوگا، اور آج بھی آپ دیکھیں گے اصل فتنہ مال ہی ہمارے درمیان۔ تو وہ تزکیہ کرنے کے لیے، اور یہ بہترین موقع تھا بدر کے بعد کہ پہلی جنگ تھی، اور پہلی جنگ میں ان کو بے شمار مال و ازواج مسلحات آیا تھا، اور وہ بڑے ضرورت مند بھی تھے، تو اپنے آپ کو اس کا حقدار سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کے حقدار نہیں ہو، اور یہ ذہن میں لانا نفسیاتی طور پہ کہ یہ ہمارا حق ہے نہیں، تو اور اگر اللہ نے ان کو دے دیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زائد دیا ہے، نفل دیا ہے۔ تو اس طریقے سے اس موقع کے لحاظ سے ان کی وہ تربیت کی گئی ہے، جو کہ اخلاقی تربیت، کہ کچھ مسلمان کا ایک اس میں گروپ تھا جو قریش نے جو مال چھوڑ کے بھاگے تھے ان کو لوٹنے میں مصروف ہو گیا، ایک گروپ تھا جنہوں نے دشمنوں کا تعاقب کیا، اور ایک گروپ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تھا۔ تو جنہوں نے مال کو لوٹا تو پلٹ کیا دشمنوں کا تعاقب کر کے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم دشمنوں کا تعاقب نہ کرتے تو وہ پلٹ کے حملہ آور ہوتے اور یہ شکست میں بدل جاتی، اور جو گروپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہ کرتے تو پھر فتح کا مطلب ہی کیا ہوتا۔ بہرحال ان میں ایک طرح کا ڈسپیوٹ ہو گیا تھا کہ اصل مال غنیمت کس کا حق ہے۔ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا مال غنیمت جو لوٹ لیا، جس کے ہاتھ جو لگ گیا وہ اس کا ہو گیا، بالکل، لیکن یہ ایک طرح سے بہت تربیت کی گئی کہ اب پہلے کے تمام یہ چیز نہیں چلے گی، یہ بالکل اللہ اس کے رسول کا حق ہے، اور وہ جس طرح چاہے تقسیم کرے، اور تاکہ مسلمانوں کی اصلاح بھی ہو جائے کہ وہ مال و دولت کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے جنگیں نہ لڑیں، بلکہ اصل جنگ لڑنے کا مقصد ان کا وہ بہت اعلیٰ ہو، اونچا ہو۔ جیسے علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، یعنی انسان پھر ان سب چیزوں سے بیگانہ ہو جاتا ہے جب وہ ریئلی اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے۔ تو یہ بہت میرے خیال سے آیت میں یہ چیزیں بہت زیادہ، اس میں اصلاح بھی ہو جا رہی ہے، اصلح ذات بینکم، یعنی جو چیز ہمارے درمیان نفاق پیدا کرتی کہ اللہ سے ڈرو، اس کے رسول سے ڈرو، اور آپس میں جو بھی تمہارے اندر یہ سب نزاع پیدا ہو گیا اس میں آپس میں اصلاح کرو،
اگر تم مومن ہو. تو اس پہلی آیت کا اتنا ہی میں خلاصہ پیش کر سکتی ہوں. آگے اور کوئی اگر چاہے تو. جزاک اللہ خیر عالیہ. واقعی آپ نے جو ہے صحیح ایڈیشن کیا ہے اس میں کہ جو سینیریو تھا اس وقت صحابہ اکرام کی جو ٹیمز بن گئی تھیں، اور وہ ٹیمز جو تھیں وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی کے مطابق ہی تھیں کہ ایک گروپ جو تھا وہ کوئی اور کام کر رہا تھا، ایک گروپ کوئی اور کام کر رہا تھا، گروپ اے، گروپ بی، گروپ سی. اور جب مال غنیمت ان کو ملا تو اس پہ ان کا ڈسپیوٹ ہوا. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمارے ایسے سیکھنے کی چیز ہے، کیونکہ ٹیم ورک تو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم بھی جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا ہم اپنے آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کی سیلری مل رہی ہوتی ہے، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری جاب ڈیوٹیز ہیں، وہاں سے ہمارے کسی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو ہم اس کا بھی کوئی کام ایکسٹرا کر ہی دیتے ہیں. لیکن کوئی کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا جا رہا ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہماری بہترین اخلاقی تربیت کر رہے ہیں. اور صرف یہی نہیں، غزوہ احد اور غزوہ احزاب، اور غزوہ احزاب میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تربیت کی ہے نا وہ تو لیول ہی اس کا اور ہے. لیکن بہرحال یہ پہلی غزوہ تھی تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے، پوری دنیا کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ اللہ کے راستے میں آنے والے لوگ ہر وقت جو ہے اپنی اصلاح کرتے رہیں گے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بیٹل میں شامل ہو، کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور آپ بڑے پرفیکٹ انسان بن جائیں، بلکہ کیا ہے کہ یسألونک، پوچھ لو. نہیں سمجھ آ رہی کسی چیز کے بارے میں اور ایک چیز سمجھ آ گئی ہے، اس میں انوالو ہو گئے ہو، اس میں جیت بھی گئے ہو، کوئی ایک لیول اچھا ہو گیا ہے، تو کیا کرو، یسألونک. تو صحابہ کرام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعریف ہی کی ایک طرح سے کہ وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، اور وہ سوال جو کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے میسیج ہے. بہرحال ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیکسٹ بھی میسیج، وہ چیٹ میں بھی کافی چیزیں ہیں. انم شفیق عمر رحمان نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں بھی مومن لوگوں کی نشانیاں بتائی ہیں. کون سی نشانیاں بتائی ہیں عمر؟ بتائیے. اللہ تعالیٰ نے تو بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں. اس سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ مال انسان کے آپس کے تعلق کو خراب بھی کر سکتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ اللہ سبحانہ نے بتایا کہ اصلحوا ذات بینکم، جو ہمارے ذہن میں ہوگا نا، اور اس سے پہلے تقویٰ ہوگا اللہ کا، تو پھر مال بھی ہمیں اتنا میٹر نہیں کرے گا. اور انم شفیق نے لکھا ہے کہ آیت 1 کو اگر ہم آج سے ریلیٹ کریں تو انفال ضرورت سے یا فرض سے زیادہ ہے. یوز آف ایکسٹرا انکم کیسے کرنا، یہ ملتا ہے ہمیں میسیج. پہلے ہماری سوچ تھی وہ یہ ہے کہ سب اللہ کا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت ہے، مال کی محبت نہ رکھی جائے بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا جائے. بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم ضروری نہیں ہے مال غنیمت کے لیے ہی یہ آیات کو فکس کر دیں. ہمارا کیا اسے لینا دینا ان آیات سے؟ ہم کون سا پاکستان آرمی میں ہیں، نیوی میں ہیں، ایئر فورس میں ہیں، یا ہم کون سا جنگیں لڑ رہے ہیں، تو ہمارا اس سے کیا لینا دینا. بالکل صحیح ہے، ہم نے ریلیٹ کیا ماشاء اللہ بارک اللہ فی، کہ جو بھی مال ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ہے ہی نہیں. اب وہ ہمارے پاس ہے اور اس میں اگر کوئی ڈسپیوٹ آ جاتا ہے، خاص طور پہ جائیداد کے بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھیں، یا اور بھی کسی ایسے معاملے میں آپ دیکھیں کہ جہاں آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسی کمپنی ہوتی ہے جہاں پہ کوئی مال کا آج ایک پروفٹ ہو کمپنی کو، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ ایک بہرحال جو بہت سارے رولز نکلتے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ والا معاملہ جو ہے وہ کس کے حوالے کر دیا ہے، آتھرائز کس کو کر دیا ہے معاملے میں. تو پھر اگر کوئی بڑی کمپنی ہے، کوئی گروپ ہے، یا اپنی پرسنل آپ کا گھر ہے یا آپ کی پرسنل ذات ہے، آپ نے پھر اپنے معاملات کہاں لے کے جانے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرے پاس مال کس کا ہے اور مجھے یہ مال کہاں خرچ کرنا ہے. تو پھر انم اس میں ایڈ کر رہی ہیں کہ ہمارا فوکس مال نہیں بلکہ تعلقات اور رشتے ہونے چاہیے، کیونکہ ہماری تخلیق کا مقصد مال جمع کرنا نہیں ہے بلکہ اخلاق کے بنیاد پہ آخرت کے لیے کلیکشن کرنا ہے. بالکل ایسا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بڑی اور کیا ہمیں ہی بتائیں گے کہ مال غنیمت تو بہت چھوٹی چیز ہے. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، 3 چیزیں مل رہی ہیں، 3 چیزیں. تو مال غنیمت کی چیزیں کون دیکھے گا کہ تلوار لے لو تو یہاں سے زرہ لے لو تو کوئی گھوڑا لے لو تو کوئی اونٹ لے لو. 3 اتنی بہترین چیزیں ہیں کہ اگر وہ مل جائیں تو پھر جیسے میں آپ سے کہوں کہ کوئی بچہ ہو اور 2-3 بچے لڑ رہے ہوں نا ایک چاکلیٹ پہ، میں کہوں کہ اچھا ٹھیک ہے چاکلیٹ مجھے دو، یا یہ کہ چاکلیٹ لے لو بے شک، لیکن اب جو گیو اپ کر دے گا، یا اگر کسی نے جو ہے نا فلاں کوئی کام کیا تو اس کے لیے جو ہے نا وہ پورا چاکلیٹ ایک باکس ہے، کینڈی باکس ہے، اور اس میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں آپ کی پسند کی چیزیں. تو بچے ایک چاکلیٹ کو کیا کنسیڈر کریں گے؟ وہ تو اس کو اٹھا کے وہ پٹکیں گے اور کہیں گے ہمیں بتائیں آپ کیا کام بتا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر جو کیا ہے، جو امن نے جس طریقے سے ہمارے سامنے آیات رکھی تھی، وہ بہت کافی ہے ہمارے لیے. عزت والا رزق ہمیں مل جائے، مغفرت مل جائے، اور درجے بلند ہو، یعنی کہ درجہ ہے نا، آپ کا درجہ، میرا درجہ. ابھی بھی ہم کسی درجے پر ہیں، ہم اپنے گھروں میں بھی کسی نہ کسی درجے پر ہوتے ہیں، ہم سے اونچا کوئی ہوتا ہے، ہم سے نیچا کوئی ہوتا ہے. تو درجوں کے لیے تو ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم اس سے کس لیول سے اور اوپر چلے جائیں، اپنے ہی کسی لیول سے اور اوپر کیسے چلے جائیں. تو آخرت میں ہمارے درجات ہوں گے. اور ثنا نے لکھا ہے کہ اسٹارٹنگ آیا میں مسلمز ور ریمائنڈیڈ وائی دے ور فائٹنگ اینڈ وٹ دیئر پرائرٹیز ور، مگر مجھے کچھ پوائنٹس پوچھنے تھے کہ مے بی ریلیونٹ نہ لگیں ان آیات سے. جیسے کہ بدر ہجرت کے بعد ہوئی تو ہجرت کو آج کے سینیریو
سے کیسے ریلیٹ کریں گے. تو باقی سب لوگ بھی سوال کو سمجھیں. ثنا کہہ رہی ہیں کہ ہجرت کو آج کے سیناریو سے کیسے ریلیٹ کریں گے. ایک اسکالر کو سنا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ لینڈ آف آپریشن سے موو کرنا تو سنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر بدر کو ہم کس پرسپیکٹو سے دیکھیں گے؟ یہ سیلف ڈیفینس تھا، ریٹیلیشن تھا، یا ایک پری ایمپٹیو ایکٹ تھا؟ کائنڈلی یہ کلیئر کر دیں اس سینیریو میں. تو کون اس کانسیپٹ کو کلیئر کرے گا ثنا کی کہ یہ کون سا جو تھا وہ موو تھا؟ سعد. السلام علیکم. میں نے نا پہلے ساحل بھائی کا سنا تھا، ساحدین بھائی کا. وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ وہ تھا ہم لوگ نے اگریسو وہ تھا ہمارا نا، کہ ہم نے جان بوجھ کے وہ کی تھی جنگ. لیکن پھر میں نے دوسری طرف جو کیسر احمد راجہ ان کا سنا تھا، اور ان دونوں کی پھر اس پہ بات بھی ہوئی تھی ایک پوڈ کاسٹ میں یہی سوال پہ. تو ان لوگ نے کہا تھا، مجھے بات زیادہ صحیح کیسر بھائی کی لگی کہ کیونکہ ظلم ہو رہا تھا مکہ پہ اور لوگوں کو وہاں پہ وہ کر رہے تھے، اور ہجرت کے بعد بھی ان کو وہ تنگ کر رہے تھے نا، تو اس وجہ سے پھر اس کے ریٹیلیٹ کیا تھا مسلمانوں نے. تو یہ ایسا ڈیفینسو وار تھی یہ میں اس پہ پھر ایگری کیا. پہلے مجھے لگتا تھا کہ ہم ایگریسو ہے یہ، تو یہ کوئی کہانی ہے. اچھا، اس میں ڈفرینٹ اوپینین ہے. ویسے تو صحیح بات جو ہے ڈفرینٹ اوپینین ضرور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو اس کے اندر اس کے آس پاس کے جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ مانیٹر کرنا بھی اس میں بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے. ہجرت سے لے کر ہجرت کے بعد اور یہ بدر کا واقعہ ہونا، تو اس میں جو تھا نا ایک قافلہ جو کہ مکہ سے نکلا تھا، وہ اس کا وہ ہجرت کے لیے نکلا تھا ضرور یثرب کی طرف، لیکن وہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ مسلمانوں پر حملہ بھی کرے گا، ٹھیک ہے. اور اس کے معاملے میں ظاہری بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی کہ آپ نے ان کو مانیٹر کرنا ہے، کس طریقے سے ان کی چالوں کو دیکھنا ہے، سارا کچھ. تو اس حوالے سے ان کے پاس انسائڈر انفارمیشن بھی تھی کئی چیزوں کی، ٹھیک ہے. تو اس معاملے میں ان کے اندر بھی کچھ کفار کے اندر بھی کچھ درجہ بندی پیدا ہو گئی تھی، لیکن ان کی طرف سے یہ جو پلان تھا اٹیک کا، تو وہ اس کی جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انفارمیشن تھی. تو ایک قسم کی یہاں پہ جو تھی وہ اوفینسو وہاں پہ وار تھی، ایک قسم کی آپ نے مطلب کہ جا کے خود اس کے اوپر حملہ کر کے ان کے اوپر حملہ کیا تھا ایک، تو ٹھیک ہو گیا. اور اس کے حوالے سے گراؤنڈ چوز کرنا کہ بھی ہم نے لڑنی جنگ کہاں پہ ہے، تو بدر کا چوز ہونا کہ بھی بدر ہی کیوں رکھا جائے، مدینہ میں کیوں نہ لڑیں. تو وہ ایک پرسپیکٹیو ہے اس کے اندر جو کہ ہم انشاءاللہ سیرہ کے اندر دیکھیں گے. تو وہ بھی ایک ڈیٹیل پرسپیکٹیو ہے کہ بھئی بدر ہی کیوں چوز کیا گیا اس سارے کے اندر، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بعد میں جب احد کی جنگ آتی ہے یا اور بھی جنگیں آتی ہیں، تو اس میں وہ جگہیں کیوں چوز کی گئیں، خندق کیوں کھودی، ہمیں کچھ چیزیں تھوڑی پتہ ہوتی ہیں، لیکن وہی باتیں ہمیں ڈیٹیل میں پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس حوالے سے. جہاں تک رہی ہجرت کی بات، جو ان کا مجھے تھوڑا سا کویشچن ہجرت کا بھی لگا تھا کہ بھئی یہ ہجرت کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ مظالم سے برداشت کرتے ہوئے تو سب سے پہلے یثرب کی ہجرت کی تھی کچھ صحابہ نے، 2 ہجرتیں ہوئی تھیں اس میں. اس کے بعد جو ہے جو مدینہ کے اندر آپ نے جو ہے لوگوں سے ٹریٹیز کر لی تھی، مطلب کہ آپ نے ان سے عہد لیا تھا کہ بھئی آپ مطلب کہ آپ دنیا بھر سے لڑنے کا عہد کر رہے ہیں میرے سے. اصل میں انہوں نے جو مین ٹریٹی تھی نا لوگوں کے ساتھ صاف کہا تھا کہ بھئی آپ دنیا بھر سے لڑنے کا عہد کر رہے ہیں، اور انہوں نے صاف کہا تھا کہ بھئی اگر ہم مطلب کہ ہمیں آپ ہمارے ساتھ دیں گے تو ایٹ دا اینڈ جب آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں، کیا آپ ہمارے ساتھ تو نہیں چھوڑ دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، جو مرضی کچھ ہو جائے، ٹھیک ہو گیا. تو ایٹ دا اینڈ وہ ظاہری بات ہے وہ انہوں نے اس جو تھا معاہدے پر عمل کیا، اور وہ ظاہری بات ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہجرت کری، اور اس کے بعد بھائی چارے کا نظام قائم کیا، اور وہ اس میں پیش ہوئے، اور وہ ظاہری بات ہے وہ ایک قسم کی پھر ایک ریاست مدینہ جو ہے اسٹیبلش ہوئی. اور اس کے اندر جو مین کردار تھا وہ ٹریٹیز کا تھا کہ وہ کس طریقے سے ٹریٹیز بنائی گئی تھیں. تو وہ مینلی بہت ساری چیزیں پلان تھیں، اور ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی چیزیں تھیں لکھی ہوئی، کافی چیزیں جس میں لوگوں کے ایک حج کے موقع پر کچھ لوگ آئے، پھر اگلے حج کے موقع پر اور لوگ آئے، اس طرح کرتے ڈفرینٹ قبائل سے لوگ آئے اور ٹریٹیز ہوئی تھیں یہ. تو اور اس کے بعد جب غزوہ بدر ہوئی تو ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے جو ساتھ نے ہمارے سامنے عمر نے بھی رکھا ہے. لیکن جو ہمارے پاس جب سورہ شروع ہوتی ہے نا
تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سیرت نگار ہوتے ہیں اور جو مفسرین ہوتے ہیں، ایون یہ کہ قرآن کا اگر آپ ایک اینگل دیکھیں اور سیرہ کا اینگل دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ سیرہ میں ٹائم لائن جو ہے وہاں پہ آپ کو ٹائم لائن سے چلنا ہوتا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی جو بھی آپ ڈیٹیل پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسلام کی ہسٹری پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ کو زمانی ترتیب جو ہے نا وہ دیکھنی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سیرہ پڑھ رہے ہیں اور ہم جو ہے نا بدر کے اینڈ کو پہلے پڑھ لیں اور غزوہ بدر کا سٹارٹ اینڈ بعد میں پڑھیں. سیرہ میں بتاتے ہیں کہ بھئی اسٹریٹجیز کیوں بنی، غزوہ بدر کیوں پیش آئی. سیرہ میں ایسا سیکوینس ہوتا ہے. اور قرآن میں کیا ہوتا ہے، قرآن میں جو مخاطب کے حالات کے مطابق آیات اترتی ہیں، ٹھیک ہے، جو سچویشن ہوتی ہے نا اس کے مطابق حالات کے مطابق آیات اترتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فٹ ان کرتے ہیں. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اینڈ سے بات شروع کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. غزوہ بدر کا اینڈ ہو گیا ہے، مال غنیمت مل گیا ہے، اس پہ ڈسپیوٹ آ گیا ہے، تو یہاں سے سورہ شروع ہوئی ہے. اب یہاں پہ غزوہ بدر کا کوئی ہمیں یہاں پہ ڈیٹیل نہیں ملتی ہے. تو یہ قرآن میں اور سیرہ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس طرح کا آپ کو ڈفرینشیٹ ملے گا، ڈفرینسیشن ہوگی، ٹھیک ہے. تو ترتیب جو ہے سیرہ کی وہ ترتیب زمانی ہوتی ہے کہ پہلے یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا. اور قرآن میں جو ہے وہ جو مخاطب ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بات پہلے رکھ دیتے ہیں اور پھر بعد میں اس کا کانٹیکسٹ ہمیں ملتا ہے ڈیٹیل اس کے لیٹر آن. اب یہاں پہ ہمارے پاس انفال کی بات تو کر لی کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے، ان کا رائٹ ہے یہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا. لیکن ہمارے پاس یہاں پہ اس آیت میں کوئی بھی لا نہیں پتہ چلتا. اب اس کا جو لا ہے یا قانون ہے وہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ کیسے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. تو جیسے جیسے آیات آتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان آیات کو ہم ویسے ہی دیکھیں گے. غزوہ بدر کیوں پیش آئی اور ہمارا جو اسلام کا یہ مائیگریشن تھی وہ یعنی کہ جو ہجرت تھی اس کو ہم دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور پھر یہ کہ یہ جو ڈیفینسو موو تھا یا یہ اٹیک تھا، یا آپ کے لیے جیسے عمر نے یہ بتایا کہ انہوں نے 2-3 اسکالرس کو پڑھا ہے، ساحل الدین کو پڑھا ہے اور قیصر علی راجہ کو پڑھا ہے، انہوں نے سنا ہے. تو وہ بھی میں چاہوں گی کہ عمر جو ہیں جب یہ والی آیات ہمارے پاس آئیں، غزوہ بدر سٹارٹ ہو جائے گی ہمارے سامنے انہی اگلی آیات میں، تو عمر بھی ہمارے سامنے ان لوگوں کا پرسپیکٹیو رکھیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر اسرار احمد مولانا مودودی کا بھی پرسپیکٹیو جو ہے وہ رکھیں اور آپ گروپ میں نا مینشن کریں کہ ہم ان اسکالرس کا جو ہے پی او وی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ اسکالرز جو ہیں غزوہ بدر وہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، وہ کون سا موو دیکھ رہے ہیں اس میں، تو ہمارے پاس وہاں پہ وہ ڈیٹیلز ان شاء اللہ تعالیٰ آ جائیں گی اور ہم اس کو وہاں پہ ہی ڈسکس کریں گے اس چیز کو. ابھی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. یہاں سے آپ لوگوں کو کیا بات سمجھ آئی یہ بتائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ ہماری کیا جو ہے وہ گرومنگ کر رہے ہیں، ہماری کس چیز کی اصلاح کر رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں ہمیں. ایک ایک ورڈ پہ دیکھیں. یسألونک، یسألونک سے آپ لوگوں کو کیا سمجھ آیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ سکتے تھے نا کہ میں یہ حکم دے رہا ہوں یا یہ میرا حکم ہے اور یہ میرا حکم یہ ہے کہ اطیعوا اللہ ورسولہ. یسألونک عن الانفال، اس اسٹیٹمنٹ سے آپ کو کچھ سمجھ آیا؟ آپ کے کچھ کریٹیکل تھنکنگ آپ کوشش کریں نا کریں. یہ کیوں بولا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ اور کون پوچھتے ہیں؟ آپ کو جو بھی ایک قاری ہوگا جب یہ پڑھنے بیٹھے گا تو وہ کہے گا یہ کس کی بات ہو رہی ہے. نہ تو اس میں کوئی بدری صحابہ کا نام ہے، نہ اس میں کسی اور ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. ایک عجیب سی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات شروع کر دی. یسألونک کا وہ سوال کرتے ہیں عن الانفال کون ہے. تو اور اس یسألونک عن الانفال سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ تھوڑا سا سوچیں اس بارے میں اور مجھے بتائیں. عمر کو کیا لگ رہا ہے؟ عمر آپ بتائیں مجھے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جیسے سوال کرتے ہیں کچھ حضور وسلم سے، تو لگ رہا ہے کہ سوال کو اس کو اچھا انداز میں پوچھا کہ کوشچن کیوریس مائنڈ کو اجاگر کیا ہے کہ بھئی اچھا یہ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں تو ان کو جواب دیں. اور کیا نام ہے کہ ہر انسان میں کیوریوسٹی ہوتی ہے پوچھنے کی اور تجسس کی، تو اس کو میرے خیال سے اس کو بڑا اچھا اس میں لیا گیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے بس کہ یہ آپ سے ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے بس کو منع کر دیا کہ ایسے نہیں کرنا ہے، لیکن اس کے جو کوشچن ہے اور جو کیوریوسٹی ہے اس کو ایک اچھا اس میں لیا گیا. میرے خیال سے یہ ہو سکتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ یسألونک عن الانفال. اب ہمارے لیے اتنا بہترین اصول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکالا ہے یہاں پہ کہ جنگ کا معاملہ ہے، جنگ ختم ہو گئی ہے اور صحابہ اکرام کوئی تھکے فریش مائنڈ تو نہیں تھے، تھکے ہوئے تھے، گروپس میں کام کر رہے تھے اور اپنے اپنے کام میں بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے تھے، اتنی منورٹی میں تھے. مطلب آپ پورا سینیریو سوچیں جو ہم غزوہ بدر کا انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہمارا شروع ہو جائے گا، ہم وہ پورا امیجن کریں گے کہ غزوہ بدر کا سینیریو کیا تھا، بیک گراؤنڈ کیا تھا، لشکر کیا تھا، کیسے وہ ہوئی، تو وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. لیکن آپ بہرحال اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ بیٹل آف بدر کے حوالے سے اب آپ اس میں سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس حالت میں بھی یسألونک،
مطلب یہ کہ صحابہ اکرام کی تعریف کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ان کو کسی بارے میں اختلاف ہو جاتا، اور ہمیں بھی اختلاف ہو جاتا ہے نا، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارا بھی جو ہے 2-3 لوگوں کے ساتھ ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے، نہیں ہماری ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم لائک مائنڈ نہیں ہوتے ہیں، کچھ لوگ آپس میں کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹیم ورک بند کرنا تو شروع کرتے ہیں لیکن کسی نہ کسی بات پہ جو ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس بڑی آسان سی ہے کیا لاجک ہوتی ہے، تمہیں نہیں پتا میں کتنا تھکا ہوا ہوں، بس میری بات سمجھ لو اس وقت، تم بس میرے اس میں دماغ خراب نہیں کرو میرا، کیونکہ میں اس وقت بہت تھکا ہوا ہوں اور ہم مل کے کام کر رہے ہیں، اور تم دیکھ رہے ہو کہ میری عمر بھی زیادہ ہے، یا میرا جو ہے نا صبح سے میں اور زیادہ کام کر رہا ہوں، میرے تو آج صبح سے میں یہاں بھی مصروف تھا، ہے نا، ہمارے پاس کتنی سارے ریزنز ہوتے ہیں نا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، کہ ٹیم ورک میں باقی لوگ میرے پوائنٹ آف میری چیز کو سمجھیں، سمپتھی دکھائیں، مجھے میرے ساتھ ایمپتھی کریں، بہت ساری اپنے آپ کو ہم جو ہے وہ یہ چیزیں دے رہے ہوتے ہیں، کیا بینیفٹ اپنے آپ کو اس چیز کا دے رہے ہوتے ہیں، بینیفٹ آف ڈاؤٹ، کہ ہم اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے یہ شو کریں کہ میں جو اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں بس اس کو مان لیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ غزوہ بدر ہو گئی، 3 گروپس تھے جیسے عالیہ نے ہمیں بتایا، اور عالیہ نے جب ہمیں بتایا تو یہ آپ کے سامنے میں بھی رکھتی ہوں کہ یہ بھی سچویشن ہم رکھ دیں کہ 3 گروپس جو ہیں وہ الگ الگ کام کر رہے تھے، اور تینوں گروپس اپنے جگہ پہ اپنے آپ کو بتا رہے تھے کہ میں جو ہوں رسول اللہ علیہ وسلم کی، ایک گروپ کہہ رہا تھا ہم تو ان کی حفاظت کر رہے تھے، لیڈر کی حفاظت کرنا ایک الگ ہی کام ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے سے بڑھ کر اور کام کیا ہوگا، وہ کہہ رہے تھے ہم ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ ایک گروپ جو تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی ہم نے ڈسٹریکٹڈ رکھا لشکر کو، اور ہم نے ان کو مطلب قتل کرتے رہے، ان کے پیچھے پیچھے جاتے رہے، ان کو مطلب آپ لوگوں سے دور رکھا، تو آپ اس قابل ہوئے کہ آپ نے مال غنیمت جمع کر لیا۔ اور ایک گروپ کہہ رہا تھا کہ مال غنیمت تو ہم نے جمع کی ہے، تو جب ہم نے جمع کیا ہے تو ہمیں ہی دے دیں، اب یہ ڈسپیوٹ ہو گیا، اور یہ جنگ کا موقع ہے، پہلی جنگ ہے، جیت گئے ہیں، اور اس میں انہوں نے کیا کہا کہ جو جھگڑا ہوا اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سوال جواب کر رہے ہیں صحابہ کرام، رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمیں بتا دیجئے کہ اس کو کیسے کام کرنا ہے، ہم کیسے اس کو ڈیوائڈ کریں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ہاں، تو اختلاف کبھی ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، کسی بھی کنڈیشن میں ہو، کسی بھی اسٹیٹ میں ہو، تھکے ہوئے ہوں، نہ تھکے ہوئے ہوں، کام شروع کیا ہو، کام کے مڈ میں ہو، کام کا اینڈ ہو رہا ہو، کسی بھی سچویشن میں ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں صحابہ کرام کی، یسألونک عن الانفال، ایک چیز سمجھ نہیں آئی اتنی بڑی جنگ میں، تو انہوں نے کیا کیا کہ کنفیوژن اپنی دور کی، ٹھیک ہے، اور سوال کر لیا، سمپل سا، ہمیں تو ایگو ہی آ جاتی ہے، ہم کیوں پوچھیں، ہم ہی بس پوچھتے رہے، ہر دفعہ ہم ہی غلط ٹھہرایا جاتا ہے، ہر دفعہ ہم جو ہے نا ہماری کوئی سنوائی ہی نہیں ہوتی ہے، اور لیڈر کو تو ہم کو سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ لیڈر جو ہوتا ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا نام دیا ہے کہ پہلے تو یہ جو انفال ہے وہ تو میرے لیے ہے، اور پھر اللہ کے رسول کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہ رخ موڑا، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام جو امیر ہوتا ہے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ جی عمر بولیے۔ اس سے میں نے ایک طریقے سے یہ بھی سمجھ پا رہا ہوں کہ جیسے اس پر سوال کرنے کو بڑا اچھا اس کو بتایا گیا نا، تو اسی کو اگر ہم تھوڑا اور اس پہ دیکھیں تو جیسے ہم لوگ عام لوگ ہیں، اس کو پھر اس کے پاس بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی اپنی اتھارٹی جو ہے، اب اگر میں اس کو پولیٹیکل اس میں مطلب عوام ہے تو وہ اپنی اپنی اتھارٹی، جیسے کہ پرائم منسٹر، گورنمنٹ جو بھی ہے، جیسے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے ایک بڑے اتھارٹی جن سے مخاطب کیا جا رہا تھا، ان کے سوال کو، صحابہ کے سوال کو اچھا وہ کیا گیا، جیسے کہ ہم سمجھ رہے ہیں، ایسے ہی ہر عوام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ وہ دے رہے ہیں، اس کے بعد رائٹ ہے کہ وہ سوال کرے، اور اس سوال کو بڑا اچھے سے وہ کیا جائے گا، یہ نہیں کہ حکومت ہے یا پھر وہ ہے کہ بھائی نہیں آپ سوال نہیں پوچھ سکتے اور یہ نہیں ہے، تو ایک فریڈم کا بھی اس میں دکھتا ہے کہ بھائی آپ سوال کریں آپ کی حکومت سے، اس کے ذمے میں بھی دیں کہ آپ نے یہ پروجیکٹ کیوں کیا، یا آپ نے یہ پالیسی کیوں بنائی، تو یہ سوال ہونا چاہیے، اس سوال کا بڑا وہ ہے۔ پہلے مونارکی وغیرہ میں ابھی بھی یہ سوال جواب کا تو کچھ ہوتا ہی نہیں، بس جو حکومت کر رہی ہے، اور اس پہ لوگ جھیل بھی رہے کہ بھائی چپ چاپ بیٹھ جاؤ، تو اس کو بڑا ڈسکریج کیا جا رہا ہے، اور یعنی کہ اچھا اس پہ زمرے پہ لیا جا رہا ہے کہ سوال کرو، پوچھو اپنی اپنی اتھارٹیز سے کہ بھائی اس کے جواب دیں۔ جی بالکل، فریڈم آف اسپیچ بھی اگر آپ دیکھ لیں نا تو ویسے تو اس کا اتنا مس یوز ہی کیا جا رہا ہے فریڈم آف اسپیچ کا، کہ اب جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ بولے چلے جا رہا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے تھرو، سیرہ کے تھرو ہمیں بہت سارے اصول دے دیے ہیں، تو کچھ اصولوں پہ تو ہمارا ڈسپیوٹ بنتا ہی نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، فتقوا اللہ کرنا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، معاملے وہی کرنے ہیں۔ تو بہرحال جب نظام ہی اسلام کا نہیں ہے تو پھر اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جو ہے وہ معاملہ کیا کرنا، اور ان چیزوں کو کیا کرنا، بڑے مقصد کی طرف یا بڑی پاور کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے وہ اس کو کوشش کریں گے کہ وہ ہمارے پاس آ جائے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب سسٹم آ جائے گا، نظام آ جائے گا، تو پھر یہ سارے معاملات بھی ہمیں آسان ہی لگیں گے اور اچھے ہی لگیں گے، اور ان چیزوں کی ہمیں اہمیت سمجھ آئے گی۔
تو یسألونک عن الانفال، قل کہہ دیجئے انفال الانفال للہ، اللہ کے لیے، والرسول، تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں ان کو کیا ملے گا مال غنیمت سے نا. تو یہاں پہ بھی یہ مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی اتھارٹی پہلے لے رہے ہیں تاکہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بات نہ چلی جائے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی اتار دی ہے یا بتا دیا جائے گا ان کے تھرو کہ یہ کام کیسے کرنا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ اکثر معاملات بھی زندگی میں ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک لیڈر ہوتا ہے، ہمارے اوپر ایک امیر ہوتا ہے، امام ہوتا ہے. اب اس کا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انڈر ہی وہ امیر ہے تو پھر ہمارا بہت زیادہ اس سے ڈسپیوٹ کرنا بنتا ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو امیر یا لیڈر پہ جو ہے وہ کچھ ڈاؤٹ ہے یا آپ نہیں ہے کمفرٹیبل اس کی لیڈرشپ کوالٹی سے یا کسی اور چیز سے، تو پھر آپ جو ہیں وہ اس سے بات کر سکتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو بولا نا کہ قل الانفال للہ ورسول، تو للہ ورسول جو ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے اپنے وہ نام کیوں لیا. یعنی کہ ایک جب آپ آیت پڑھتے ہیں تو آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے مال غنیمت کی. تو اس اسکالرز یہ بات بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ جب یہ کہا ہے کہ کل کہہ دیجئے الانفال للہ، اللہ کا ہے، جو بھی زائد چیز ہے وہ اللہ کے لیے ہے. تمہارا مقصد تو یہ ہے ہی نہیں کہ تم مال غنیمت لو، تو مال غنیمت اگر مل گیا ہے تو وہ بھی تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے، وہ رسولی اور اس کے رسول کا. تو اب اللہ اور اس کا رسول ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کو دینا کس کو نہیں دینا. تو صحابہ کرام کے لیے دونوں جو یہ تھی، اللہ تعالیٰ بھی اور رسول اللہ علیہ وسلم بھی دونوں اہمیت رکھتے تھے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ دیتے کہ اللہ کا ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا ہی نہیں سکتے تھے کس کو کیسے دینا ہے، اتھارٹی نہیں نا رہتی. جیسے میں کہوں کہ یہ بس اب ان کا ہے فلاں کا، تو میں کہہ سکتی ہوں کہ اب آپ یہ لے لیں، آپ یہ لے لیں، آپ وہ لے لیں، نہیں کہہ سکتی نا میں. تو اس سے کیا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے تو اپنی اتھارٹی بتائی کہ اب میں اس چیز کو میں ڈیسیجن لوں گا، اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو فزیکل فارم میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے. فاتقوا اللہ، اس کے لیے جو ہے آپ کا تقویٰ ہونا بہت ضروری ہے. کس کا؟ اللہ کا. اللہ کا تقویٰ ہونا بہت ضروری ہے. یہاں پہ رسول کا نام ہی نہیں آیا ہے کہ ان کا تقویٰ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقویٰ جو ہے وہ انسان کے دل میں ہوتا ہے. جیسے جو امن نے ہمارے سامنے رکھا تھا کہ سعد بن ابی وقاص جو تھے ان کو ایک تلوار بڑی پسند آ گئی تھی نا اس مال غنیمت میں، تو انہوں نے تلوار اٹھا لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوار میں لے لوں، مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ میرا ہے نہ تمہارا ہے، بتائیے ہم دونوں کا ہی نہیں ہے. تو اور نہ پھر وہ جو سعد بن ابی وقاص تھے وہ ذرا سے مایوس ہو گئے اور وہ واپس چلے گئے. یعنی کہ واپس چلے گئے اور کہتے جا رہے تھے کہ یہ تلوار تو ایسے شخص کو ہی ملے گی جس نے مجھ جیسا کارنامہ انجام ہی نہیں دیا آج. یعنی کہ نا کسی ایسے کوئی ملے گی جو لیس ڈیزرونگ ہوگا، میں زیادہ جو تھا نا میں ڈیزرو کرتا تھا اس چیز کو. وہ کہتے جا رہے تھے، اور وہ کہاں کہہ رہے تھے؟ دل میں بات کر رہے تھے، اپنے دل میں یہ بات بولے چلے جا رہے تھے اور کہے چلے جا رہے تھے. تو ایک میسنجر یا قاصد ان کو بلانے آیا اور کہا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. تو سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ چلو میرے یہ کہنے سے، جو میں دل میں سوچ رہا تھا، میرے یہ کہنے سے شاید یہ وہی نازل ہو گئی ہو کہ یہ تلوار جو ہے نا مجھے دے دی جائے. کیونکہ صحابہ کرام کو اس بات سے ڈر تھا، اور وہ ڈرتے بھی تھے اس بات کا، ان کو علم بھی تھا کہ ہم سوچیں گے بنا جو چیز تو وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو جائے، کیونکہ وہی آتی ہے. تو جیسے جب آپ کو اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے نا تو آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری سوچ کو بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے جو دل میں خیال آیا اس کو بھی جان رہے ہیں، اور جو میں اکیلے بیٹھا بول رہا ہوں، جو میں اکیلا بیٹھا دیکھ رہا ہوں، جو بھی چیز میں کر رہا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہر چیز جانتے ہیں تو وہ میرے معاملات جو ہیں وہ اب ہینڈل کریں گے، ہے نا. تو فتقوا اللہ کا ہی مطلب یہ تھا کہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب میرے پاس یہ قاصد آیا تو میں یہ سمجھ گیا کہ اب میرے بارے میں ہی وہی نازل ہوئی ہے. تو میں جب وہاں پر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویسے تو اللہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور کی اتھارٹی میں چیز تھی، میری اتھارٹی میں نہیں تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب اس کو میری اتھارٹی بنا دیا ہے. میں اب جس کو چاہوں دے دوں، تو میں یہ آپ کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی اس چیز کا خیال کیا، خواہشہ خیال کیا. تو ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں امی نے دیکھو میرے لیے کتنا اچھا معاملہ کیا، ابو نے میرے لیے کتنا اچھا معاملہ کیا، فلاں شخص نے مجھے کتنا دیا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہوگا. کیونکہ دل میں ہم کس سے بات کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. نمازوں میں ہم کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. ہمارے کام جب ہو جاتے ہیں تو ہم فتقوا اللہ کی طرف جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں. تو یہاں سے آپ کو اتنا بہترین اصول کہ صحابہ کرام کا وہاں پہ جو معاملے چل رہے تھے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی وہی خواہشات کو بھی دیکھ رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ چیزیں ڈال رہا تھا. اور یہاں پہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، دیکھیں اصلحوا ذات بینکم جو ہے، یہی جو ہمارے دین کا ایک بہت بڑا بگاڑ ہے وہ یہی بن گیا. کیا کہ ہمارے آپس کے تعلقات درست نہیں ہیں. اور یہ آپس کے تعلقات تو یہ کہ اپنی ذات سے ہی اتنے زیادہ ہم اوفینڈ ہوئے ہیں
اپنی ذات سے ہماری کوئی اطمینان نہیں ہے، ہم اپنی ذات سے ہی مطمئن نہیں ہیں. پہلے تو اپنے ذات سے ہی مایوس ہیں، اس کے بعد اپنے گھر والوں سے مایوس ہیں، پھر قوم سے مایوس ہیں، پھر کسی ٹیم میں کام کر رہے ہیں اس سے مایوس ہیں. اور مایوسی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، یا یہ کہ ہمارے حساب سے ہو نہیں رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپس کے تعلقات تو درست رکھنے ہی پڑیں گے. اور ڈسپیوٹ رہے گا، جی بالکل رہے گا، تو اس کے لیے سوال جواب کر لو، اس کے لیے جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرو. یس الو نہ کا کرو، سوال جواب کرو کہ بھئی آپ کی ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آئی، ہمیں آپ کی یہ چیز پسند نہیں آئی ہے، یا ہم ایسا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو کیا پرابلم آ رہی ہے. چھوٹے چھوٹے گھر میں معاملات ہیں کہ اگر امی کو ڈیسیجن لے رہی ہیں، ابو کو ڈیسیجن لے رہے ہیں، تو جا کے ان سے بات کرنا کہ یہ کہ امی تو ایسی کرتی ہیں، ابو تو ایسے کرتے ہیں، یا بالکل ہی چپ ہو جائیں، ان کی ہاں میں ہاں ملائیں. اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اپنے گھر میں پریکٹس شروع کریں، اپنے بچوں کی ٹریننگ شروع کریں کہ آپ نے بچوں کو کوئی حکم دیا ہے بیٹا یہ کام کر لو، اور بچہ جو ہے آپ کا وہ آپ کے پاس آ کے کہے کہ میں یہ کیوں کروں، تو ہم اس کی کیسے ٹریننگ کرتے ہیں؟ کیونکہ میں نے کہا ہے آپ کو، کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ دادا ابو نے بول دیا ہے، یا فلاں ایسے ہی اسکول والوں نے ایسے بول دیا ہے. تو یس الونا کا اتنی بہترین ٹریننگ ہے جو کہ ہم بچوں کی کریں گے تو ہی جا کے وہ بڑے ہو کے پھر اپنا کوئی دماغ استعمال کر پائیں گے. اور ہم خود بھی اپنے گھروں میں اس چیز کو رواج دیں کہ ہمیں کوئی بھی چیز نہ سمجھ آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بہترین آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ سوال جواب کرنا، کمیونیکیٹ کرنا، اور سوال ہی کرنا، حکم نہیں دے دینا. کیا میں ایسے کر لوں؟ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ کیا یہ بہتر رہے گا؟ نہیں بولتے نا ہم گھر میں. شوہر اپنی بیوی سے یا بیوی اپنے شوہر سے کیسے بات کر رہی ہوتی؟ کمانڈ ہی آتی ہے ایک طرح سے، وہاں سے حکم ہی آتا ہے، بس یہ کر لینا، ایسے ہو جائے گا، شادی میں یہ دے دیں گے، شادی میں ایسے اس وقت جائیں گے. مطلب ہمارا مزاج گھر میں عموماً یہ بن گیا کہ ہم ایک دوسرے کی وہ رسپیکٹ دے ہی نہیں رہے ہیں. کہ اگر ایک ایسا معاملہ آ گیا ہے جو کہ ان یوزول سا ہے، یا کوئی فرسٹ ٹائم ایسا کوئی ہمارے ساتھ معاملہ آیا ہے کہ کہ شادی آ گئی، کوئی ٹریول آ گیا ہے، کوئی گھر میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، تو ہم کہیں اچھا اس کو ایسے حل کر لیں، یا اس کو ایسے کر لیتے تو بہتر نہیں ہوتا؟ بات کی جا سکتی ہے نا ایسے، تو کیوں نہیں کرتے ہم ایسے بات؟ ایک حکم اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم جو باس اراؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں، باسی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو ایک ایسا اتھارٹی ایسی لے لیتے ہیں کہ بس اب یہ حکم جو ہے نا میرا ہی چلے گا. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اس کے بعد پھر تمہیں امیر جو ہے وہ اپنی تھوڑی بہت جو ہے اپنی کوئی سے کر سکتا ہے اگر تو اس کے پاس کوئی نئی سچویشن آ گئی، کوئی اجتہاد کرنا ہے. ادروائز تو اللہ رسول نے جو دے دیا ہے وہی بات ہی ہوگی. اب یہ نہیں ہو سکتا آپ کہیں کہ اچھا نماز اس ٹائم پہ نا اس ٹائم پہ پڑھ لیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے. تو یہ گھروں میں عادت ڈالیں، یہاں سے شروع کریں. جنگوں کے معاملات بہت دور ہیں، ابھی گھر سے بات شروع کریں، چھوٹے چھوٹے معاملات سے شروع کریں. ٹریننگ اپنی اخلاقی تربیت کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جنگ سے کچھ نہیں پڑی تھی، 300 لوگوں سے جتوا دی اللہ تعالیٰ نے. ہم اربوں میں ہیں اور نہیں جیت پا رہے ہیں، کیوں؟ اخلاقی تربیت ہی نہیں ہوئی. آپس میں نوچ کھانے کو بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے بس نہیں چل رہا کہ ٹکا بوٹی کر لیں. فراڈ، دھوکہ، جھوٹ، کون سی ایسی چیز ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کر رہے؟ اصلح ذات بینکم ہے ہی نہیں، تو کہاں ہجرتیں ہوں گی ہماری؟ کیوں ہجرت کریں گے ہم جب ہمیں یہیں پہ اتنا کرپشن مزہ آ رہا ہے؟ ہمیں تو یہاں پہ بین کر دیا گیا، دوسرے ممالک تو ہمارے ویزے بین کر رہے ہیں، ان کو نہ بلانا. ہم ہجرتیں کریں گے، اور ہجرت کر کے کہاں جانا ہے؟ ہم نے جہاں بھی جانا ہے ان لوگوں نے ہمیں بین کر دینا ہے، کیونکہ ہماری حرکتیں ویسی ہی رہنی ہیں. تو اصلحوا ذات بینکم بہت ضروری ہے. صحابہ کرام کا ایمان الگ ہی لیول کا تھا. بدری صحابہ جو ہیں ان کا لیول اور ہی لیول ہے. ٹھیک ہے، اس سورہ کا بائدہ میں آپ کو بتا دوں، جو ڈیٹیلز ہمارے پاس نہیں رہی ہیں، یا شاید میں اگلے سیشن میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس سورہ کے 3 نام ہیں. اس سورہ کے نام ہے کہ اس سورہ کا نام ہے سورہ بدر، سورہ الفرقان، اور سورہ الانفال. ٹھیک ہے، اور نفل جو ہے وہ فا جو ہے، فا کو اگر پوز کرتے ہیں نا آپ، یہ سکون کی حالت میں ہوتا ہے نفل. اٹ از ناٹ نفل اور نفل، اٹ از نفل. ٹھیک ہے، فا پہ سکون کی حالت ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بتائیں اس کے نام. بدر ایک اس کا سورہ کا نام ہے. اس کا مطلب ہے کہ بدر ایک بہت بڑا مین ایونٹ تھا مسلمانوں کے لیے، بہترین ایونٹ تھا، جس میں فرقان اس سورہ کا نام ہے کیونکہ فرق ہو گیا تھا حق اور باطل میں. وہاں پہ یہ ٹریننگ ہو رہی ہے. تو ہم جو ہمارے حالات ہوتے ہیں وہ بدری حالات ہی ہوتے ہیں ایک طرح سے. ہم کم ایمان والے، یا ہم منورٹی میں ہوتے ہیں، اور کفر جو ہے وہ میجورٹی میں ہوتا ہے. تو اپنی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے، اپنی اصلاح پہ کام کرنا بہت ضروری ہے، تقویٰ پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کر رہے ہیں ہم اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت؟ کون سی اطاعت ہے جو ہم کر رہے ہیں اور کم نہیں کر رہے ہیں؟ چیک لسٹ بنائیں، اللہ کی کون سی بات میں مانتی ہوں اور کون سی بات میں نہیں مانتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کون سی مانتا ہوں کون سی نہیں مانتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے تک کا شوق نہیں، یعنی کہ سیرہ سیشن ہوتے ہیں تو اٹینڈنس ہی نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلنا، اور چیزوں کا پتہ چل جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں اطیعوا اللہ و رسولہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اب میں کانشیس ہو جاؤں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں پہ اطاعت کرنی ہے، ان کے بتائے ہوئے احکامات پہ اطاعت کرنی ہے. تو مجھے پتہ کرنا ہے، مجھے جاننا ہے کہ وہ اس معاملے میں کیسے ڈیل کرتے تھے، وہ یہ معاملات کیسے کرتے تھے.
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. کچھ معاملات انہوں نے ایسے کیے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے سیدھے پاؤں میں جوتا پہننا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نہیں آتا نا، وہ تو سنت میں آتا ہے. تو پھر وہ چیزیں بھی دیکھنا کہ لائف سٹائل کیسا اپناؤں، یہ چیزوں پہ آنا. ان کنتم مؤمنین، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں کلیم کر رہی ہوں ایمان کا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تو ایمان کا کلیم کر دیا تو پھر یہ سارے معاملات کرنے ہیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. تو امن نے اس کو بہت اچھے سے بتایا تھا کہ ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریمائنڈر، کسی کا ذکر آ جائے، کسی کا نام آ جائے، کیسے بھی آ جائے، میں یا آپ مجھے یا میں آپ سے یا ہم کسی سے بھی کہہ رہے ہوں کہ اللہ سے ڈرو، تم یہ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ، تمہیں اللہ کا خوف نہیں رہا، اللہ کو مانو. یہ جملہ بھی اگر آپ کے کانوں میں پڑتا ہے نا تو وجلت قلوبہم ہونا چاہیے. آپ کا دل کہاں جانا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے کوئی سورہ الانفال پوری پڑھیں گے تو ہم کہیں گے بس اللہ تعالیٰ آنسو نہیں نکل رہے اور دل میرا پھٹ نہیں رہا، پتہ نہیں ایمان کیسا ہو رہا ہے. میسیجز آتے ہیں کہ ہم اتنے مہینوں سے اتنے سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں، ہمارا دل میں وہ خشیت نہیں آ رہی. نہیں، ایسے نہیں آتی ہے خشیت. پورا قرآن پڑھنے کے بعد بھی خشیت نہیں آتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو، تلیت آیاتنا کی بات ہو رہی، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا کہہ رہے ہیں، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر آ جانا ہی ایسا ہو جاتا ہے مومنوں کے لیے کہ کوئی آپ کو بس یہ کہہ دے کہ اللہ کی خاطر یہ کر دو، اللہ کی خاطر یہ دے دو، اللہ کو مانو، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے گھر میں، میں نہ کروں. بس اللہ کا نام آ جائے، اللہ کا ذکر آ جائے، اللہ کی کوئی نشانی دیکھ لی جائے تو دل بے قرار ہو جائے، دل دھڑکنا شروع ہو جائے، دل میں بے چینی شروع ہو جائے کہ اس نے اللہ کا نام لے دیے. یہ فلسطین والوں کے جب میسیجز آپ پڑھا کریں نا، ان کے جو جرنلسٹ ہوتے ہیں جب ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی، تو وہ اللہ کی طرف ہی لوگوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ اب تمہارا معاملہ ہم نے اللہ پہ ہی چھوڑ دیے. کتنے بے حس ہو تم لوگ، اب تو اللہ پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. پہلے تو ہم تمہیں اپنے زخم دکھا رہے تھے، کٹے ہوئے سر دکھا رہے تھے، ٹوٹی ہوئی ٹانگیں دکھا رہے تھے، تو شاید ہیومینٹی کے لیول پہ ہی تم کچھ ہمارے لیے کر لیتے. لیکن اب تم اللہ کا، ہم تمہیں واسطہ دے رہے ہیں کہ اب ہم اللہ اپنا کیس اللہ کے سامنے پٹ کریں گے، اب تمہارا کیس ہم اللہ کے سامنے لے کے جائیں گے. یہ وجلت قلوبہم نہیں ہوتا ہے، یہ ہمارے دل کو نہیں کب کب آتا ہے. کھانا کھا سکتے ہیں آپ کم از کم یہ ٹویٹ پڑھ کے، 2 وقت کا کھانا تو آپ کو کھاتے ہوئے آپ کی بھوک مرنی چاہیے، 2 وقت کا کھانا تو آپ کا مس ہونا چاہیے کہ اس نے اللہ پہ معاملہ کر دیا. اور میں یہاں بیٹھی بھی یہ سوچ رہی ہوں کہ میرے اگلے مہینے کا میں گھر میں پینٹ کیسے کراؤں، اور گھر میں اب کارپیٹ لینا ہے، یا گھر میں اور راشن اور مزید اب کیا چیزیں جو ہے نا وہ کھائی جائیں بہتر سے بہتر، یا KFC کی وجہ روسٹ اور کون سی آپشن ہے جو لوکل ہے. مطلب ہم یہ سوچ رہے ہیں، وہ ہمارا کیس اللہ کے سامنے لے گئے. وجلت قلوبہم نہیں ہو رہے. اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ایمان کیسے بڑھے گا؟ اللہ کی آیات سے، اللہ کی آیات دیکھنے سے، اور ہم پہ پڑھی جائیں گی. تولیت کا مطلب ہے پڑھی جائیں گی، ہمیں کوئی سنائے گا. خود پڑھنے سے تو ہمارا ایمان اتنا نہیں بڑھتا ہے، سننے سے ایمان بڑھتا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت بتا رہی ہے وَتُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. تو آپ کا اگر ایمان نہیں بڑھ رہا ہے تو کسی کو بولیں کہ مجھے اللہ کی میں کوئی بات سمجھا دو، کوئی بتا دو. اور وہ ان لوگوں کے پاس جائیں جو واقعی اللہ سے کنیکٹڈ ہوں، جو واقعی اللہ کی بات آپ تک پہنچائیں، اور وہ بات پہنچائیں جو آپ کے جو ہے نا وہ نس میں جا کے لگے. جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کان میں درد ہوتا ہے یا ناک میں درد ہوتا ہے، آنکھ میں تو ENT کے پاس جاتے ہیں نا، یا کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. کارڈیولوجسٹ کے پاس تو کوئی نہیں جاتا ہے، لیکن اگر دل کی تکلیف ہوگی تو کارڈیولوجسٹ کے پاس ہی جائیں گے. آنکھوں میں تکلیف ہوگی تو آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. ایسے ہی کریں گے نا ہم. دانتوں میں تکلیف ہوگی تو دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈینٹسٹ کے پاس. کامن سینس کی بات ہے. اپنی بیماریوں کے لیے، اپنی چیزوں کے لیے، کہ آج نادرا جانا ہے کیونکہ فلاں کام ہے، آج جو ہے نا وہ ایمبیسی جانا ہے کیونکہ فلاں، اتنی لوکیشنز پتہ ہوتی ہیں ہر چیز کی. اسکول جانا ہے تو ساری لوکیشنز پتہ ہوتی ہیں. یہ نہیں پتہ ایمان بڑھانے کے لیے کون سی آیا، تو لوگوں کے پاس جائیں، ان کو بتائیں کہ مجھے کیا مسئلہ ہوا ہے، مجھے آپ بتائیں، میرا ایمان کمزور ہو رہا ہے، مجھ سے خرچہ نہیں کیا جاتا، میرے پاس سے پیسے نہیں نکلتے، مجھ سے جو ہے نا انفاق نہیں ہوتا. کچھ لوگ اپنا مسئلہ بتائیں، مجھ سے اپنے سارے مسئلے دیکھیں بیٹھ کے، اور پھر بتائیں کہ میرا ایمان کمزور ہے. کس معاملے میں؟ نمازوں میں خشوع نہیں ہے، بس یہ آپ کا مسئلہ ہے، سمپل سا. ایک جنرل سا لوگوں کو بتائیں گے جا کے، اسکالرس کے پاس یا کسی کے پاس جا کے میسج آئے گا کہ ایمان بڑا کمزور ہے. آپ کا ایمان کس چیز پہ کمزور ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری نمازوں میں مجھے خشوع نہیں آ رہا، یا نمازیں پڑھنے کو دل ہی نہیں جا رہا، مجھ سے انفاق نہیں ہو رہا، مجھ سے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہیں وہ پڑھنے میں تھوڑا میں سست ہو رہا ہوں. کچھ لوگ بتائیں کہ بھئی مجھے نا اپنی جان دینے میں تکلیف ہو رہی ہے، مجھے اگر جہاد کا حکم مل جائے تو مجھے نہیں دل چاہ رہا کہ میں جہاد کروں، مجھے اپنی جان پیاری لگ رہی ہے، میں کیسے اس کا علاج کروں. تو تلیت علیہم آیاتنا ہوگا، پھر آپ کو وہ ڈائگنوز کرے گا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے. وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا یہ مسئلہ چل رہا ہے، آپ کا فلاں چیز جو ہے نا آپ کے اس میں وہ ڈیفیشنسی ہوئی ہے. یہ آئرن کی گولی جیسے ڈاکٹر دیتے ہیں کہ یہ آپ سپلیمنٹس لیں، یہ چیزیں لیں، ایسے ہی آپ کو
تلیت علیہم آیاتہ جو ہے وہ جب کیا جا رہا ہوگا، وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا شخص اتنا ویل اویئر ہو، ایسے لوگوں کو پکڑیں جو آپ کو بتائیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے. تو وہ آپ کا مسئلہ کے مطابق آپ کو اللہ کی آیت بتائے گا کہ دیکھو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے، یہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلنے کے لیے کوشش کرے، ہے نا. تو آپ بیٹھے ہوئے روتے رہیں میری قوم میری قوم. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ پوری قوم کو کیا کرنا پڑے گا، اپنی حالت بدلنے پہ فکر مند ہونا پڑے گا. ایک گروپ سائیکالوجی بتائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ. تو بہرحال یہ جو آیات ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، مطلب آپ کا ایمان پھر بڑھے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں سے ایمان بڑھا دیں گے آپ کا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور توکل آپ کا بڑھے گا. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. پھر وہ جیسے امن نے ہی اس چیز کو ایکسپلین کیا تھا کہ پھر ایکشن پلان کی طرف آئیں گے کہ پھر وہ ان کا اب ڈیلی روٹین کی کیا ہو جائے گی، یا وہ کیسے معاملہ کریں گے کہ اب باقی سب لوگوں کو نماز پڑھانی ہے. اب جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان کے بھی مجھے اثرات جو ہیں وہ ان کی ایسی جو ہے وہ نیگیٹو وائبز جو ہیں مجھے کیا کر رہی ہیں. مجھے بھی گھر میں جیسے میں کسی کے پاس جاؤں کہ مجھے نمازوں میں دل نہیں چاہتا، تو آپ کے سینئر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ابو نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں. امی نہیں. بہن نہیں. اور اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو مسجد میں پڑھتے ہیں؟ نہیں. گھر میں پڑھتے ہیں. سنتیں پڑھتے ہیں؟ نہیں. سنتیں تو نہیں پڑھتے ہیں. 2 پڑھ لیتے ہیں نمازیں، 3 نہیں پڑھتے. تو یقیمون الصلاۃ کرنا ہے. پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اپنے گھر میں. آپ کو اپنی نمازوں کی فکر پڑ گئی ہے. گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ تو اپنے کھانے کی فکر تھوڑی نہ کرتا ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ تو کہتا ہے میرے باقی چھوٹے بچے ہیں امی پہلے ان کو میں کھانا دے دوں. تو الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ پھر انفاق کرتے ہیں. وہ مال غنیمت کے تھوڑی نہ پیچھے پیچھے پڑتے ہیں، ان کو اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ مجھے جنگ میں کیا ملے گا، نہ ان کا مقصد ہوتا ہے. اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے مومن، حق پہ مومن. ہم بھی مومن ہیں لیکن حق پہ نہیں ہے شاید، ہے نا. تبھی ہمارے جو یہ سارے پیچھے جو آیات ہیں ہمارے ساتھ وہ مسئلہ کر رہی ہیں. اور لہم درجات، اور ایسے ہی مومن جن کے ساتھ یہ پوری کی پورے سمٹمز جو پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ اگر یہ سمٹمز ہیں ایک مومن کے اندر تو ان کے لیے درجے ہیں. درجات، درجوں پہ درجے ہیں، بڑھتے چلے جائیں گے درجے، اور ہر ایک کا درجہ دوسرے سے مختلف ہوگا. عند ربہم، اپنے رب کے نزدیک. تو میں نہیں بتاؤں گی کہ میں اللہ کے قریب ہوں، یا آپ نہیں بتائیں گے مجھے کہ میں اللہ کے قریب ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے میرے نزدیک کون ہے. تو ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ایک دوسرے کو پروف کرنے کی کوشش کریں کہ میرے کتنے نمبرز ہیں اور آپ کے کتنے نمبرز ہیں، میرے کتنے فالوورز ہیں آپ کے کتنے فالوورز ہیں، میرے کتنے جو ہے نا وہ میری پارٹی میں کتنے لوگ ہیں آپ کی پارٹی میں کتنے لوگ ہیں. پھر ہم ایک دوسرے سے ایسی ریس نہ کریں، بلکہ کیا ہے درجات عند ربہم، اللہ کے نزدیک. اب اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے نزدیک درجے بڑھانے. ہو سکتا ہے کسی کے پاس 2 ملین فالوورز ہوں یا 10 ملین فالوورز ہوں اور وہ اللہ کے نزدیک بالکل ہی فلاپ انسان ہو. اور ایک انسان جس کے پاس صرف 2 فالوور 3 فالوور ہوں، 4 لوگ بات سنتے ہیں اس کی، لیکن وہ اللہ کے نزدیک سے بہت درجے ہیں. تو یہ تو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کے درجے انشاءاللہ تعالیٰ بلند ہی ہوں گے. بہت بڑی بڑی پارٹیوں کے جو مالک ہیں جب آخرت میں جائیں گے ان کو پتہ چلے گا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، نل. اور بہت ہی جو ایسا شخص جس کی کوئی سے نہیں تھی دنیا میں، 2-3 لوگ اس کی بات سنتے تھے یا اس کی مخالفت ہی زیادہ ہوتی رہی ہے، اللہ سبحانہ کے نزدیک اس کے بہت درجہ تھا. تو یہ ہمیں یہاں پہ ایک ایسا کانسیپٹ دیتا ہے کہ پھر آپ کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو، کیونکہ اللہ کے نزدیک اب درجے دیکھے جائیں گے. مغفرت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی دینی ہے. تو ایسا شخص گناہ کرے گا، ایسے شخص سے غلطیاں ہوں گی، پرفیکٹ نہیں رہیں گے. مومن حق پہ رہنے والے غلطیاں کریں گے تو مغفرت ہو جائے گی ان کی. ٹھیک ہے، تو مغفرت کا مطلب پہلی چیز ہے کہ درجے بلند، پھر ان کی مغفرت اعوذ باللہ من و رزق الشیطان الرجیم. کریم، اور ان کو عزت والا رزق دیا جائے گا. تو یہ یہاں پہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم اور غور و فکر کریں گے اس پورا ہفتہ جو ہم نے آج پڑھا ہے اور اس کو سمجھا ہے، اور اگلے ہفتے بھی اس پہ ہم تھوڑا سا اور ریفلیکٹ کریں گے کہ ان آیات کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے بدر کے سینیریو میں، غزوہ بدر کے سینیریو میں. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا یہ مدنی سورہ ہے. صرف 30 to 36 آیت نمبر 30 سے لے کے 36 تک جو آیات ہیں وہ مکی ہیں. یہ لکھ لیجئے کہ وہ مکی آیات ہیں. یہ مسانی صورتوں میں سے یہ سورہ ہے. تو 75 اس کی آیات ہیں، یہ ڈیٹیل بھی آپ لکھ لیجئے. اور جو مصحف ہے اس میں یہ 8 نمبر پر آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے قاری جو ہے وہ 7 صورتیں پڑھ چکا ہے. قاری یہ سورہ پڑھنے سے پہلے کیا کر چکا ہے؟ 7 سورہ پہ اس کا ایک وہ گو تھرو کر چکا ہے. اور سب سے پہلی جو مکی سورہ فاتحہ تھی، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 صورتیں مدنی دی ہیں. پہلی مکی سورہ دی الفاتحہ، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 مدنی صورتیں دی ہیں جس میں سسٹم ہے سارا، اور وہ طویل ترین صورتیں ہیں مدنی صورتوں میں سے، البقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ. تو جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ اس سے پہلے ہم سسٹم دیکھ چکے ہیں
اور میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا ہے کہ یہ زمانی جو ترتیب ہوتی ہے نا، قرآن اس کے حساب سے نہیں چل رہا ہوتا، صرف سیرہ میں یہ کام ہوتا ہے. جب سیرہ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چائلڈہڈ آئے گا، ان کی جوانی آئے گی، غزوہ بدر میں غزوہ بدر ہوئی کیوں وہ آپ کے سامنے آئے گا. یہ والا واقعہ جب آپ سیرہ میں پڑھیں گے تو یہ تو غزوہ بدر کے بالکل اینڈ میں آپ کو پتہ چلے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سسٹم ہی اور ہے. وہ ہمیں کیا بتا رہے ہوتے ہیں کہ مدنی سورہ، مکی سورہ سسٹم کیسے نافذ کرنا ہے. تو یہ ثنا کا جو سوال ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، یہ ہمیں بدر کے حوالے سے جب ہم پڑھیں گے غزوہ بدر، پتہ چلے گا کہ پھر ہجرت کو کیسے دیکھنا ہے ہم نے، پھر ہم نے غزوات کو کیسے دیکھنا ہے، پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے وہ دار کفر سے دارالایمان کی طرف جائیں پہلے، یا جہاں ہم دارالکفر میں ہیں وہیں پہ ہم نے ایمان کے لیے کوشش کرنی ہے کہ وہ اس کو دارالایمان بنائیں. ٹھیک ہے، پھر اس پہ ہم آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، کیونکہ قرآن کو ہم اور طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 مدنی صورتیں طویل جو دی ہیں نا، اس کے بعد 4 کے بعد 2 مکی صورتیں دی ہیں، وہ بھی طویل ترین ہے مکی، جو کہ الانعام ہیں اور الاعراف ہیں. وہ مکی صورتیں دے دی ہیں. تو کس طریقے سے قاری آپ سوچیں کہ اس کا کریٹیکلی وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اس کا انالیسس ہو رہا ہے، وہ تھاٹ پروسیس سے گزر رہا ہے کہ اب میرے پاس مکی آئیں، پھر 4 طویل مدنی صورتیں آ گئیں، پھر 2 طویل مکی صورتیں آ گئیں، اب میرے پاس کیا آیا؟ الانفال. اب میرے پاس الانفال آیا، تو اس کو پھر یہ امپیکٹ اور صورت اور طریقے سے کرے گی. ٹھیک ہے، ویسے یہ اگر نزول کے حساب سے دیکھیں اگر آپ، تو یہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور البقرہ میں اتنی سارے احکامات ہیں جو کہ صرف اور صرف سسٹم کے حوالے سے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی وہاں پہ ایسی بات نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے جب آپ سورہ الانفال کو دیکھیں تو آپ کو یہ تھوڑا سا آپ پیچھے بھی بیک گراؤنڈ دیکھیں، ایک ہر پارے کا یا ہر سورہ کا ایک جائزہ لے کر بیٹھا کریں کہ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ الانفال کو 8ویں نمبر پہ کیوں فٹ کیا ہے. اس سے پہلے البقرہ میں، آل عمران میں، النساء میں، مائدہ میں، الانعام میں، مائدہ میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہمارے سامنے باتیں رکھ رہے ہیں. اور اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا واقعی ایک جو ہے نا وہ برین اسٹارمنگ کر دی ہوئی ہے، تو ہم یہاں پہ آ کے ان چیزوں کو ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے. اور یہ بہت بابرکت غزوہ جو ہے نا غزوہ بدر، اس میں اس کا یہاں پہ جو ہے وہ اموال کا ذکر ہے ان آیات میں، جو کہ صحابہ کرام نے غزوہ بدر میں حاصل کیے تھے. تو اس حوالے سے ان کا ڈسپیوٹ ہو گیا تھا. اب ڈسپیوٹ ہوا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے جو توہین صحابہ کی اس میں لگے رہتے ہیں پیچھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی سی بات کے پیچھے جو ہے پڑے رہے، اور وہ جو ہے مال غنیمت کے پیچھے پڑے رہے. حالانکہ اگر یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے جو ہے کبھی بھی ایسی اسلامی غزوہ پہلی غزوہ تھی نا، تو اس سے پہلے ایسی غزوہ ہوئی نہیں جس میں ہمیں رول پتہ چلے. تو اس سے پہلے ہوتا یہی تھا، جیسے آریہ نے ہمارے سامنے رکھا تھا کہ جس کو جو مال ملتا تھا نا جنگوں میں، وہ اٹھا لیتا تھا کہ جو مل گیا لے لو. جیسے میں یہاں پہ بولوں کہ بھئی آپ کے پاس نا یہ ٹاپکس ہیں، جس کا جو دل چاہ رہا ہے اٹھا لو، تو ثنا جو ہے وہ کہیں گی میں تو یہ ٹاپک کروں گی، یا عمر کہیں گے میں یہ کر لوں گا، ساتھ کہیں گے میں یہ کر لوں گا. تو یہ والی ہماری پریکٹس ہوئی بھی ہو 10 سالوں سے، 20 سالوں سے، 25 سالوں سے، 100 سالوں سے، اور ایک دم ہمارے پاس پھر کوئی ایک نیا نظام آ جائے، اس میں ہمیں کہا جائے ٹاپک چوز کرو، تو ہم وہی حرکت کریں گے نا. تو اس میں ہم یہ تھوڑی کہ برے ہو گئے، حالانکہ ہم نے اس نظام کے لیے فائٹ کی ہے، ہم اس نظام کے لیے محنت. اب یہ اتنی سی بات پہ ہماری توہین کی جائے تو یہ تو سوٹ نہیں کرتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جو یہ غنیمت کا معاملہ جو آیا ہے، تو یہ بالکل فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ صحابہ کرام اپنے اسی پچھلے والا جو ان کا ایکسپیرینس تھا اسی بیس پہ یہ جھپٹ رہے تھے چیزوں پہ، اور ان پہ ڈسپیوٹ ہونا شروع ہو گیا گروپس کا آپس میں. تو پھر انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یسألونک کیا. یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے پہ ایک دوسرے پہ چڑھائی کر دی کہ میں تو ابھی کفار کو مار کر آیا ہوں، میں نے تو ابھی اتنے لوگوں کا لشکر بھگایا ہے، ابھی دیکھو میں کیا کرتا ہوں تم لوگوں کے ساتھ. ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ کیا کیا، ڈیسنٹ طریقے سے اپنے امیر کے پاس گئے اور وہاں جا کے اپنا معاملہ رکھا. تو وہاں بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے ان چیزوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ڈیسنٹ، انہوں نے بھی ڈیسنٹلی اس چیز کو ڈیل کیا کہ انہوں نے ویٹ کیا، پھر اللہ کی وحی نازل ہوئی، اور پھر یہ سارے معاملات ہوئے، اور آگے بھی ہمارے پاس اس کا لا، ایک باقاعدہ پورا لا بنا، قانون بنا کہ یہ کیسے ہوگا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ لازماً کامیابی پائے گا کون؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ سارے معاملات کرے گا، جو آگے کی کیٹیگریز ہیں. کیونکہ اللہ نے دنیا اور آخرت جو ہے اس میں ضمانت دے دی ہے کہ اس کو عزت رزق کریم ملے گا، درجے بلند ہوں گے، اور پھر مغفرت ہوگی. لیکن شرط کیا رکھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ پھر اپنی سب چیزیں اللہ کو دینی ہی پڑیں گی. اپنا رزق بھی دینا پڑے گا، اپنی جان نمازوں کے تھرو بھی، اپنا دل بھی اللہ کو دینا پڑے گا کہ جب دل اللہ کا نام آئے تو پھر دل دھڑکے، دینا پڑے گا نا یہ اللہ کو، تبھی تو یہ چیزیں ملیں گی ہمیں. اور یہ باقی چیزیں تو نفل ہے ہمارے لیے. نفل کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا، جو انہوں نے بتایا اس طریقے سے زیادہ، اس کا مطلب ہے زیادہ. تو ہم یہ اپنی چیزوں کا جائزہ لیں. یہاں پہ آپ بیٹھنے کا ہی جائزہ لیا کریں، میں یہاں کیوں بیٹھی ہوں، میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں، میں کیوں یہاں پہ بیٹھی ہوں، اور میں یہاں پہ کیوں بیٹھا ہوں. ہر دفعہ جائزہ لیا کریں، میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں.
مجھے کیا ضرورت پڑی تھی یہاں آنے کی؟ اچھا میں آ بھی گئی ہوں یا میں آ بھی گیا ہوں تو میں کس حال میں بیٹھا ہوا ہوں یا کس حال میں بیٹھی ہوئی ہوں؟ میں نے کتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پہچان رہے ہیں کہ میرے لیے کون آیا ہے، میرا دل کسی کا دل میری وجہ سے کیسے کانپ پائے۔ اللہ کو کانپتے ہوئے دل پتہ چل رہے ہیں، کچھ اور چل رہا ہے سائڈ بائی سائڈ، تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ چل رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ چیز دیں کہ آپ کو لگے، آپ کے سامنے بیٹھے والے شخص کو لگے کہ آپ کے بیٹھنے کا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہے اللہ کے لیے، آپ اللہ کو بھی اچھی چیز ہی کوئی دے رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، آپ اللہ کو اچھی چیز ہی دے رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے، اور اگر آپ نہیں دے رہے ہیں ڈیڈیکیشن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ٹائم، پیسے، نمازیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر مت دیں۔ اور اگر نہیں دے پا رہے ہیں یا تو دعا کریں یا پھر چھوڑ ہی دیں، کیونکہ اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہونا ہے۔ جو یہ غزوہ بدر ہے، اس میں ایک چیز اور یہ یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، انہوں نے جو تھی وہ مال غنیمت کی جب تقسیم ہوئی اس میں اختلاف پیدا ہو گیا صحابہ اکرام میں، تو اس حوالے سے ان کا جو رویہ تھا صحابہ اکرام کا مناسب نہیں تھا، یعنی کہ صحابہ اکرام خود کہتے ہیں، عبادہ بن سامت کی حدیث ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی تھی تو ہمارے درمیان جو ہے ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا تھا، تو ہمارا رویہ مناسب نہیں تھا، ڈیسنٹلی ہم نے اس چیز کو ڈیل نہیں کیا، تو کیا ہوا کہ چنانچہ اللہ نے اسے ہمارے درمیان سے کھینچ لیا، مال غنیمت کو ہمارے درمیان سے۔ آپ دیکھیں نا آیت جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لے لیا اور پھر ڈسٹریبیوٹ کرایا۔ تو عبادہ بن سامت کہتے ہیں کہ اس حوالے سے کیونکہ ہم نے ڈسپیوٹ، بے برکتی ہم نے پیدا کر دی جھگڑے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان سے کھینچ لیا، یہ ان کی حدیث ہے، بہرحال اوتھینٹک حدیث، ہمارے درمیان سے کھینچی اللہ نے مال غنیمت کو، اور اس کی تقسیم کا اختیار رسول اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برابر برابر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ اب یہ جو حدیث آپ پڑھتے ہیں نا اس سینیریو میں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جھگڑے کی ایک بے برکتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پھر وہ لے لیتے ہیں ہماری زندگیوں سے وہ سکون، وہ خوشیاں، وہ بونس کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا کوئی چیز۔ نفل نماز اس لیے نفل کہتے ہیں کیونکہ وہ آپ پہ فرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پوچھنا ہی نہیں ہے آپ سے، آپ پڑھ لیں گے تو یہ آپ اپنے درجوں پہ کام کر رہے ہیں، آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے، تو میں اللہ تعالیٰ ذرا وہ تو میں نے پڑھ لی جو نماز میں نے پڑھنی تھی امام کے پیچھے، یہ میں ذرا 2 ایکسٹرا ہی آپ کو دے رہا ہوں، یہ میں جو ہے نا ایکسٹرا وطر آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ نوافل جو ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایکسٹرا کوئی چیز کرنا۔ تو بہرحال جو صحابہ اکرام ہیں ان کا یہ جو حدیث آپ کے سامنے آتی ہے نا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ غنیمت پھر ان سے لے لی پہلے۔ اب آپ کی زندگیوں میں دیکھیے گا کہ کچھ چیز بڑی اچھی چل رہی ہوتی ہے، ایک دم بے ہنگم زندگی ہو جاتی ہے، ایک دم ڈسٹرب لائف ہو جاتی ہے، سب کچھ اسموتھ چلتے چلتے کیا ہوتا ہے، اس میں ہوتا بھی کیا ہے، جب کچھ اسموتھ چل رہا ہوتا ہے تو ہم ذرا اوور کانفیڈنٹ جاتے ہیں، ہم ذرا کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو میری وجہ سے ہوا ہے، میں ذرا کچھ سیکھ گیا ہوں یہاں سے، میں کچھ ذرا نا بہتر ہی ہو گئی ہوں ان سچویشن میں، تو یہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ یہ جو پھر ہمارے ڈسپیوٹ آ جاتے ہیں نا کہ یہ تو میرا کام تھا، یہ تو میں نے کیا تھا، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ بے برکتی ہوتی ہے۔ تو عبادہ بن سامت کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان جو اختلاف پیدا ہو گیا تھا اس حوالے سے ہمارا رویہ مناسب نہیں تھا۔ تو اختلاف پیدا ہونا ایشو نہیں ہے کہ میرے اور ثنا کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے یا میرے اور عمر کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو میں کو نہیں یہ تو بے برکتی کی، ہم اختلاف نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اختلاف پیدا ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے نامناسب رویہ ہونا، صحابہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ نے ہم سے یہ نعمت چھین لی، جو کہ کیا تھا؟ بونس، کیونکہ غزوہ بدر کا جو ہمیں انعام ملنا تھا وہ تو اللہ نے دینا ہی دینا تھا، اس کے بارے میں تو حدیثیں ہی اور ہیں، لیکن جو بونس ہی ہمیں مل رہا تھا اس کے پھر بہرحال اس سے بھی ہماری ٹریننگ ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین اصول دیا ہمیں سکھانے کے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تمہارے پھر یسألونک عن الانفال، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اب یہ جو تقسیم ہوگی یہ تمہاری رائے کے مطابق اب نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام اب بے شک جیت بھی گئے نا جنگ، تو ان کو ہم جیسے بعض اوقات گھر میں بھی یا ٹیم میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی زیادہ ایفرٹ کر رہا ہو، کوئی زیادہ کام کر رہا ہو، ہم کہتے ہیں چلو اس کی سن لو، چلو اس کی مان لو، چلو اس کو کر لو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں کہ بے شک صحابی جو تھے انہوں نے اپنی جانیں مالیں سب کچھ لگایا ہوا تھا اور دل ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا تھا، لیکن تمہاری رائے کے مطابق تقسیم نہیں ہوگی بلکہ یہ اللہ کی دی ہوئی تعلیم پر یا وحی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کریں گے۔ یہ ایک اصول ہے کہ ہم گروپ میں بھی اگر کام ہو اور آپ کے ایڈمنز ہوتے ہیں، آپ کہیں کسی ادارے میں آن سائٹ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، فزیکل کلاسز لے رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو آپ کے امیر مقرر ہوتے ہیں، پھر اگر آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے لیے جو ہے وہ کیا حکم، اگر آپ نے تو ان کو امیر کیا ہے منتخب اپنا اور آپ ان کی بات سن بھی رہے ہیں، تو پھر وہ آپ کے لیے جو ہے وہ کس طریقے سے معاملہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان غنیمتوں کی وجہ سے جو باہمی جھگڑے ہیں تمہارے درمیان، ان حالات کی اصلاح کر لو، اب اصلحوا ذات بینی،
تو اپنے اس ذات کی اصلاح کرنا، جھگڑا ہو رہا ہے تو کیا صلح نہیں ہو سکتی؟ کیا ہم دوبارہ سے کام نہیں کر سکتے؟ کیا جھگڑے کو جھگڑے ہی رہنے دینا چاہیے؟ کیا اس کو بڑھاتے ہی رہنا چلے چاہیے؟ کیا ڈسپیوٹ کو جاری رکھنا چاہیے؟ نہیں. اگر جھگڑا ہو گیا ہے اور معاملہ اب اللہ اور اس کے رسول پر لے گئے ہیں، اب یہ دیکھا گیا کہ اللہ کا اس میں کیا حکم ہے. پہلے تو ہم اپنی عقلیں لڑا رہے تھے، چلو اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ رسول وسلم کا اس معاملے میں کیا حکم تھا، یا انہوں نے کس طریقے سے کام کیا. تو اگر اس پہ بات بن جاتی ہے تو یہ تمہاری اصلاح کر دے گا، آپس کی اصلاح ہو جائے گی، کسی ایک کی بھی نہیں ہوگی، بینکم ہو جائے گی، آپس میں تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے. وہ اصلح ذات بینکم. اور پھر یہ کہ کیوں ہوگا؟ ان کنتم مومنین، اگر تو واقعی تمہیں اپنے ایمان کی فکر ہے، اگر تمہیں واقعی اس کیٹیگری میں رہنا ہے کہ تم ایمان کی حالت میں رہو. تو اور پوچھا کیا جا رہا ہے کہ تقسیم کیسے کیا جائے، ٹھیک ہے، اور کن لوگوں میں تقسیم کیا جائے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ انفال جو ہے یہ جمع ہے. جیسے سبب بولتے ہیں نا اسباب، ایسے نفل کو انفال. تو یہ پلورل ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری جو تھیں غنیمتیں ملی تھیں اور بہت زیادہ ملی تھی ماشاء اللہ سے. تو اس لیے ذرا صحابہ کرام جو ہیں وہ تھوڑے سے ہو گئے، ان کے اندر وہ ایک گریڈ سی کہا جاتا ہے کہ آ گئی تھی، کہ وہ دیکھ کے، کیونکہ آپ سوچیں کہ اتنے سالوں سے تکلیف اٹھا رہے تھے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، اور جو یہ غنیمتیں تھیں یہ بھی انہوں نے آگے بیٹلز میں استعمال کرنی تھی، ان کی پراپرٹی بننی تھی. تو اس تلوار سے انہوں نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے آگے فائٹ ہی کرنا تھا. تو اس لیے ان کو یہ تھا کہ میرے پاس اچھی چیز آ جائے، کہ میرے پاس اچھی گن آ جائے، میرے پاس جو ہے نا یہ اچھی سکلز آ جائیں. تو یہ بھی ان کی ایک ایسی گریڈ تھی جس پہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میرے پاس اچھی چیز آئے، کہ میں تلوار سے کسی کو ماریں گے ہی نا، دشمن کو ہی ماریں گے. تو بہرحال یہ پورا ذہن میں رکھیں، سائیکالوجی رکھیں، صحابہ کی سچویشن کو رکھیں، اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ غزوہ بدر سے اس کو ہم ریلیٹ کریں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ میں یہ ضرور بتاتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا وہ جو جنگ میں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے. تو باقی لوگوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا یہ مقصد نہیں تھا، وہ تو جاتے بھی نہیں ہیں اس کام کے لیے کہ ان کو غنیمت ملے، یہ تو بونس ہے ان کے لیے. اور بونس کیا ہوتا ہے؟ بونس آپ ڈیزرو نہیں کرتے. جس بھی کمپنی میں اگر آپ جائیں گے نا، وہ آپ کا بونس جو ہے وہ اس کے لیے آپ وہ دیں کمپنی یا نہ دے، اس کے لیے وہ آنسریبل نہیں ہے. وہ دے دیں گے تو یہ آپ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، وہ پیکج کا حصہ نہیں ہوتا ہے، وہ کسی کارکردگی پر ایک انعام کے طور پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کانسولیشن پرائز جیسے آپ بولتے ہیں، وہ مل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی مل سکتا ہے. تو مال غنیمت کبھی ملے گا، کبھی نہیں ملے گا، تو تمہارا یہ حق نہیں ہے. اس لیے اس مقصد کے لیے جنگ نہیں کرو. تم نے اس مقصد کے لیے جنگ کی نہیں تھی تو اپنی نیتوں کو دوبارہ صحیح کر لو. ہماری بھی نیتیں بعض اوقات خراب ہو جاتی ہیں، کسی لیول پہ ہم اچھا کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ہماری نیتیں بھی خراب ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ مقصد نہیں تھا تمہارا، اصل مقصد کیا تھا؟ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا. میرا اور آپ کا، ہم جب بھی زندگی میں کسی بھی فیز میں ہو، یہ ضرور دیکھیں کہ میرا ڈسپیوٹ اگر کسی سے ہوا ہے تو کیا مجھے اپنی کوئی بڑائی چاہیے، یا میں اپنی پیٹرن پہ کام کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، یا مجھے اللہ کے دین کا جو ہے وہ اس کی فکر ہو گئی ہے، اللہ کا جو کلمہ ہے اس کو بلند کرنا ہے مجھے. تو یہ اپنے مقصد کو بار 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 بتائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ بتا رہے ہیں کہ یہ بونس تھا تمہارے لیے. اس لیے ان جھگڑوں پہ نہیں پڑو، اس مقصد کے لیے تم آئے نہیں تھے. مقاصد کو بار بار ریوزٹ کرو جا کے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم دوبارہ سے دیکھیں گے، اور ان آیات کو جو ہے وہ آپ دوبارہ توجہ دیجیے گا. آج نے کچھ ایڈ کرنا ہے؟ جی ہمیں ذرا ایک بات اور میرے ذہن میں آئی کہ یہ صحابہ کرام وہ صحابہ تھے جو سابقون الاولین تھے، اور انہوں نے تو وہ قربانیاں دی تھی، گریڈی ہو ہی نہیں سکتے نا یہ. یعنی آپ دیکھیے رشتوں کی قربانی، اپنا پورا گھر بار چھوڑ کر آئے، پورا مال و ازواج چھوڑ کر آئے. انصاری صحابہ تھے، انہوں نے اپنا کتنا کچھ شیئر کیا مہاجرین کے ساتھ. تو یہ تو بیچارے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے کر آئے، تو مال غنیمت کی حیثیت ہی کیا تھی اس کے آگے. دیکھیں جو عالیہ، جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا یہاں پہ، جی وہ یہ نہیں بتا رہے کہ گریڈ، ایکچولی اللہ تعالیٰ اخلاقی تربیت کر رہے ہیں. اخلاق جو تھے نا وہ برے ہی تھے نا عرب کے. صحابہ کرام بھی عربی تھے نا، ان کے اخلاق میں وہ چیزیں نہیں تھیں. جیسے جیسے قرآن نازل ہوا ہے تو اخلاق بنے. ہم بھی اگر آپ دیکھیں ہماری تربیت اخلاقی نہیں ہوئی بھی ہوتی، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میری تو اخلاقی تربیت ہوئی بھی نہیں تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیں نا اصول بتایا ہی نہیں ہے. آپ کے سامنے ابھی تک اصول آیا ہے ان 4 آیات میں کہ کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے؟ اصول ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اب فوراً اس مسئلے کی بات کیا کر رہے ہیں؟ اخلاقی تربیت کر رہے ہیں. تو اخلاقی تربیت جو ہے نا وہ ایک مسئلہ ہوتی ہے لوگوں کے لیے. لوگ دین پہ کام کرنے کے لیے جانے مال دینے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن اخلاق اتنے برے ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام تو ظاہر ہے ہم ان کو اب تو کنسیڈر کرتے ہیں نا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ جس لیول پر تھے ظاہر ہے ہم ان کو تو اتنا زیادہ ان سے انسپائر ہوتے ہیں، ہمارے لیے ہیرو کا درجہ وہ رکھتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو، کیونکہ ہوتا گیا ہے ہم یہ سمجھیں کہ اچھا وہ تو کوئی پرفیکٹ لوگ تھے اور ہم تو ویسے لوگ ہی نہیں ہیں. ہمیں جب یہ پتہ ہوگا کہ حضرت عمر جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے نکلے تھے،
تو اس کا مطلب ہے کہ میں بھی کسی لیول پہ کسی نہ کسی لیول پہ گناہ گار رہی ہوں گی، میں بھی کسی نہ کسی لیول پہ اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے نا کہیں ان کے کما کو لیٹ ڈاؤن کرتی رہی ہوں گی اپنی زندگی میں. تو کیا میں مایوس ہو جاؤں کہ اچھا مجھے تو اب اس دین کا حق ہی نہیں پہنچتا، یا مجھے کوئی آ کے کہے کہ یوشا تم جو ہو نا اب تو بس تم نے تو اپنی زندگی برباد کر دی، اور تم تو اللہ کی مانتی نہیں تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ تم کوئی ان کو اہمیت دیتی نہیں تھی، تم نے ہمیشہ جو ہے ان کی اہمیت سنت کو مذاق ہی اڑایا، تو اب تمہارے پاس اب تم نے کیا کرنا ہے ایمان کا. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اخلاق کی تربیت ہر لیول پر ہو سکتی ہے. صحابہ کرام کی بھی اخلاق کی تربیت اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے. اب ہم ان کو بہت اچھے اس میں بٹھا دیں گے نا کہ یہ صحابہ کرام جو ہے ہم کبھی غلطی کرتے ہی نہیں تھے، تو پھر ہم کبھی بھی ریلیٹ نہیں کر پائیں گے. پھر ہمیں لگے گا کہ نہیں وہ تو بس خلیفہ تھے، ہم کیسے خلیفہ بنے، وہ تو یہ سسٹم چلاتے تھے، ہم کیسے چلائیں. چلا سکتے ہیں وہ مزاج جیسا مرضی ہو، اگر اخلاقی تربیت ہوئی بھی ہوگی اور اللہ اور اس کے رسول سے شدید محبت ہوگی، سنتوں کا جو ہے ہمیں اندازہ ہوگا، پریکٹس ہم کرتے ہوں گے، تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ دین پہ کام کرتے چلے جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو صحابی کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تربیت کرتے رہے. صحیح ہے. تو اس لیے آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہ ہمارے لیے بہت بہترین وہ لوگ تھے. گریڈ کا یہ معاملہ نہیں تھا کہ وہ گریڈ کا معاملہ تھا، بات یہ تھی کہ ان کو پتہ نہیں تھا، سینس ہی نہیں تھی کہ اس کو اس زمانے میں کہ ہم اس کو اسلامکلی کیسے کریں. ہم اس کو اسی پیٹرن پہ وہ کر رہے تھے جو ان کا پہلے کا پیٹرن چلے جا رہا تھا، اس لیے وہ اس چیز کو کر رہے تھے. تو اس لیے ان کو یہ کہنا کہ گریڈ ایسا ویسی گریڈ نہیں تھی کہ وہ ہم یہ کہیں کہ اب ان کا جو مقصد ہے، نیت ہے، وہ سب خراب ہو گئی. بہرحال گریڈ یہ تھی کہ ہاں میں اچھی چیز تو میں لے لوں. صحیح ہے. اور تو اس وقت جو لوگ تھے نا پاس انہوں نے اچھی چیزیں اٹھا لی تھیں. جو ذرا دور سے آ رہے تھے لشکر کو جو خاص طور پہ غنیمت جمع کر رہے تھے نا، انہوں نے تو اچھی چیزیں اٹھا لی تھیں. وہ ہم غزوہ بدر کی ہسٹری میں ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے. سعد نے ہینڈ ریز کی ہے. جی آ رہی ہے بات. کیونکہ پرومپٹ انجینئرنگ آج کل کے لحاظ سے بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ فیلڈ بن چکی ہے کہ بھئی آپ کو ریسرچ کرنی پڑ سکتی ہے، گوگل میں جا کے کیوریز وغیرہ کرنا. پرانے دور کی چیزیں تھی تھوڑی سی، اس کو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اور جو نئی چیزیں جو ہیں چیٹ جی پی ٹی کو یوز کرنا، یا ڈفرینٹ جو ٹولز ہیں اے آئی کے، ان کو کس طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے، اور ہم اس کو کس طریقے سے اسلامک اسٹڈیز میں یا پروڈکٹیو کاموں میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے. تو ایک یہ تھا. کل انشاءاللہ 9 بجے کے ٹائم پہ یہ ہوگا. چلیں آپ کے سامنے سعد نے کل کا بھی پلان کر دیا. اس کے علاوہ آپ گروپ کی ایکٹیویٹیز پہ بھی نظر رکھیں کہ ہمارے ہاں منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اس حساب سے اپنے ٹائمنگز کو جو ہے وہ سیٹ کریں اور پلان کریں اس کو اچھے سے لینے میں. اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں یہ والا کورس نہیں ہے، یہ والا سبجیکٹ نہیں، یا یہ والا دن جو ہے ہم یہ کام کر لیں، تو وہ سجیسٹ آپ کریں ضرور، ایڈمنس کو کریں. خاص طور پہ جو ہماری کل یا پرسوں سیرہ کلاس ہوئی تھی، اس میں جو اٹینڈنس تھی اٹ واز ویری لو، اور جبکہ اس کی اناؤنسمنٹ کافی عرصے سے کی جا رہی تھی. تو سیرہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مقصد کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں، اس مشن کی طرف آ جائیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا. انہوں نے اپنی زندگی اس مشن کے لیے کیسے گزاری، اس کو ہم دوبارہ سے جو ہے وہ ریوزٹ کرتے رہیں، اس کو ہم دوبارہ سے جو ہے اس کے ریمائنڈرز لیتے رہیں. کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں نا، انسان ہے بھولنے کا اس کو بنا وہی، وہ بھول سے ہے. اس کی زندگی میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارا نام انسان رکھا تھا، تو تمہیں ریمائنڈرز اس لیے بار بار دیے جاتے تھے. تو اگر آپ نہیں اٹینڈ کریں گے تو پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی بے حرمتی ہی ہوگی، کیونکہ ہم اپنے مقصد کو بھول گئے ہیں. اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہترین نمونہ ہے، تو پھر ظاہر ہے پھر ہم کسی اور کو فالو کر رہے ہوں گے. تو کسی اور کو فالو کرنے میں نجات ہے تو نہیں ہے. نجات ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا. اس کے لیے خود بھی پریپیئر ہو کر آئیں، سیرہ کو سمجھ کر آئیں، اور سیرہ کی کلاس اٹینڈ کریں. ٹریننگ سیشن جو ہے اس کو پلان کریں. اب آپ کے سامنے یہ 2 آیات، ایک آیت پہ بھی کوئی اچھے سے اس کو پڑھ کر غور و فکر کر کے آتا تو یہ اللہ کا واقعی حق ادا ہو جاتا. آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ کیپیسٹی دی ہے آپ لوگوں کو، اس طریقے سے آپ سوچیں تو محنت کیا کریں، اللہ کے دین کے لیے محنت کیا کریں. ویسی محنت کیا کریں کہ آپ تھکیں اس میں، مطلب آپ کو واقعی تھکن محسوس ہو کہ اچھا میں آج کیا کام کر کے تھکا ہوں یا کیا کام کر کے تھکی ہوں، تو پتہ چلنا چاہیے کہ میں اللہ کا ہی کام کر کے تھکی ہوں.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہی آپ کے درجے بڑھائیں گے، مغفرت کریں گے، رزق کریم دیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں نا، تو یہ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں کتنی شدید محبت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہونا بھی ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ خوش ہے، اور اللہ خوشی میں ہمیں یہ سب چیزیں دے رہے ہیں. تو ہم یہ محبتوں کے جو ہے معاملات ہوتے ہیں، یہ کوئی آپ کو ڈنڈے کے زور پہ نہیں آپ کو آپ مجھے کرا سکتے کہ نہیں تم یہ کام کرو، یہ نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں وجلت قلوبہم، تم اپنے دلوں کی جائزہ تو لو. دل دھڑکتے ہیں کہ نہیں دھڑکتے میری بات پہ؟ نہیں دھڑکتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ریمیڈی بتائیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. کسی سے جا کے ڈسکشن کر لو، آیات اللہ تعالیٰ کی ڈسکس کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کیونکہ تمہیں خود تو نہ عربی آتی ہے، نہ ترجمے آتے ہیں، نہ اس کی سمجھ آتی ہے، تو تم کسی سے جا کے ڈسکس ہی کر لو، ایمان پہ کام کرو اپنے. تو اس پہ اپنے کام کریں. یہ آیات اتنی بڑی بڑی آیات اتنی بڑی بڑی صورتوں میں، اتنی سگنیفیکنٹ صورتوں میں ہمیں دے دی گئی ہیں، تو اس کو فار گرانٹیڈ مت لیں. امت کا جو حال ہے نا وہ صرف قرآن اور سنت کو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا انہوں نے کہا تھا کہ جب تک میری سنت، اللہ اور اس کے رسول جو ہیں کی اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو اگر تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. بس ختم ہو گئی بات. اگر گمراہ ہیں تو جائیں واپس دیکھیں کہ میں نے کیا کام اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کیا، کیا کام میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیوں نہیں کیا، کیونکہ میں اس وقت لاسٹ فیل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میں اس وقت کنفیوز فیل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میں اس وقت بے چین فیل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. مجھے اس وقت جو ہے نا وہ ایمان میرا لو ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سمپل سی حدیث ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ میجورٹی صحابہ موجود ہیں. اس کا مطلب تھا کہ بہت سے لوگوں نے آگے بات پہنچانی تھی. مسجد نبوی میں تو گروپس ہوتے تھے نا، چھوٹے چھوٹے گروپس، جیسے ابھی ہم یہاں پہ گروپ ہے، اور ایک خطبہ ہوگا جو کہ کوئی پرائم منسٹر یا کوئی پارلیمنٹ میں چلے گا، وہ پوری دنیا دیکھے گی یا کم از کم میجورٹی دیکھے گی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پہ جو خطبات دیے ہیں اس پہ غور و فکر کریں. کیا انہوں نے احکامات دیے، کیا انہوں نے باتیں کی ہیں کہ اگر گمراہ فیل کرو، لاسٹ فیل کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے اس کی اطاعت نہیں کر رہے ہو، بلکہ اس کو چھوڑ دیا ہے. یہ الفاظ آئے ہیں کہ تم لوگ اگر میری ان چیزوں کو چھوڑ دو گے، ان دونوں میری کتابی اور اللہ کے حکم جو قرآن اور میری کتاب یعنی کہ سنت، اگر ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دو گے، ہم نے تو اپنایا ہی نہیں ہے، چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے. اپنانا تو ایک لیول ہوتا ہے، اس کے بعد چھوڑنا. اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ پھر تمہیں فیل ہوگا لاسٹ، لیکن ہم تو اپنا ہی نہیں رہے ہیں، اس لیے ہم لاسٹ ہی رہتے ہیں. پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. استخارے پھر ہم دوسرے بابوں سے کروا لیتے ہیں، پھر ہم اور مسئلوں کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے یہ کام کر دیا ہے. لاسٹ ہی رہیں گے ہم ساری عمر. تو بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم جو ہے وہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ کس نے، فصیحہ نے ہینڈ ریز کیا. جی فصیحہ. یس میم، میرا ایک کوشچن ہے کہ جیسے آپ نے بات کی کہ ہمارا دل نہیں دھڑکتا تو ہمیں بات کرنی چاہیے، نالج لینا چاہیے. تو میں نے نوٹ کیا کہ جو صحابہ تھے نا وہ اتنے بڑے بڑے اعمال کرتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی ان کے اندر خوف نہیں ختم ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کا. جیسے حضرت عمر فاروق کا واقعہ ہے کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کو بتایا ہوا تھا کہ ان منافق ہے، ان کے جنازہ نہیں پڑھنا. تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرا دیکھنا کہ میرا اس نے جنازہ پڑھا ہے کہ نہیں. لیکن ابھی ہم دیکھو نا کہ وہ اتنا ڈرتے تھے، اور ہم ٹوٹے پھوٹے اعمال کرتے ہیں لیکن امید بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن ہے نا تو اللہ تعالیٰ جنت میں ضرور بھیج دیں گے. تو یہ کیا سائیکالوجی ہے اس کے پیچھے کہ ہمارے اندر امید بہت ہے؟ سہل پرستی، سائیکالوجی آرام پرستی. جب آپ نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا، ابھی فار ایگزامپل آپ کو یہ سیشن جس کو نہیں لینا ہے نا، تو وہ کہے گا کہ چھوڑو ابھی کیا کرنا، اچھا میں نے یہ تو سورہ میں نے فلاں دفعہ سن لی تھی، وہ تو میں نے یہ اپنے آپ کو ریزنز دینا، اپنے آپ کو لاجکس دینا کیوں کہ نہ کرنا. یہ کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے. وس آپ کو پتا نا وسوسے ڈالتا ہے، وہ وسپرز ڈالتا ہے. تو وسپرز ہی ہوتے ہیں یہ. ہمارے ایمان نہیں بڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو شیطان کے حوالے آرام سے کیا ہے. اس کی ڈیڈیکیشن ہم سے بہت زیادہ ہے، ہماری ڈیڈیکیشن اس کے لیول پہ اس کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے، اور آرام پرست ہو گئے ہیں. اپنے آپ کو اسی موڈ میں رکھتے ہیں جس میں ہم پسند کرتے ہیں بس رہیں. امت کا اس زوال کا جو سب سے بیسک روٹ کاز اگر آپ دیکھیں تو تساہل پسندی ہے. آرام پسند ہو گئے ہیں. اور ان کو کس نے آرام پسند کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے اپنی جنریشن کو کر دیا ہے. میرا بچہ اور آپ کا بچہ یا میں اور آپ کیا ہیں؟ ٹیبل پہ کھانا آ رہا ہے. ٹیبل پہ تو خیر وہ کیا ہی آئیں گے، وہ کیا ہی آگے کھانا کھائیں گے، دسترخوان پہ وہ آ کے کیا ہی بیٹھیں گے کہ وہ تو بیڈوں پہ کھانا. مطلب میں تو اس سوچ کے کانپ جاتی ہوں کہ بچوں کو بیڈ پہ کھانا دینے کا کیا کانسیپٹ ہے. مائیں ٹرے لے کے کیسے جا سکتی ہیں بچوں کو بیڈ پہ کھانا؟ ٹرے کیسے لے کے جا سکتی ہیں آپ؟ ایسے کھانے جس میں نوڈلز دے دیے، ایسی چیزیں دے دی جو ہینڈی ہوں. روٹی نہیں کہ توڑنا پڑے گا، کہ ان بچوں کو کوئی بوٹی خود سے توڑنی پڑے. ہر چیز توڑ کے بچوں کے منہ میں ڈالنا. ان بچوں سے آپ
غزوہ بدر ہے، وہ غزوہ بدر تو بہت دور کی بات ہے، وہ آپ کو ایک گلاس پانی پلا دے بڑھاپے میں تو آپ اس کے قدم ماتھا چومے کہ تم نے تو بڑا کام کر دیا۔ دیکھیں اپنی جنریشن پہ کام کرنا، اب ہم یہاں جو بیٹھ گئے نا، ہم سے وہ ہوگا جو صحابہ اکرام، شروع کے صحابہ اکرام نے جو کام کیے نا، ایمان اپنا بڑھایا اور موٹیویٹ کیا، اس کے بعد جنریشن تیار ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ لوگ تیار ہوتے ہیں جو ان کی ول پاور زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی بچپن سے وہ ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اب آپ کے اور میرے جو بچے ہیں ان کی ٹریننگ کرنی ہے، لیکن ان کی ٹریننگ ہم کیسے کریں؟ ان کی ٹریننگ بیڈوں پہ کھانا دے کے، ان کو پانی ہاتھوں میں پکڑا کے۔ آپ کے 4 سال کا بچہ، آپ نے اس کو پانی پلانے کی کوئی کرنی ہی نہیں ہے ہمت، بالکل نہیں کرنی ہے، اس کو بولیں کہ خود جا کے پانی پیو، نہ تو کولر بھر کے مطلب ویسے رکھنے اس کو سامنے، ان کے گھروں میں ڈسپینسرز ایسی جگہ رکھیں جہاں پہ ان کو چل کے جانا پڑے، پانی پینا پڑے، وہاں پہ کرسی رکھ دیں یا ان کو بٹائیں، بیٹا کہ جب پانی پینا ہو تو بیٹھ کے پی لو۔ ان کے لیے مشقت ڈالیں، بچوں کو مشقت کا عادی بنائیں، اور مشقت یہ نہیں کہ ان کی ایسی چیز کہ ان کو وہ نفرت دلائیں اس کام سے، بلکہ خود بھی وہی کام کریں۔ ہم بھی خود بیٹھے ہوئے وہیں بیڈوں پہ بیٹھ کے بسکٹ تو نمکو تو سب چیزیں بیٹھ کے، جس کو دیکھو وہ بیڈ پہ بیٹھ کے، وہ اب تو فون ہاتھ میں آ گئے، پہلے تو پھر بھی ہوتا تھا ٹی وی سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اب ہاتھوں میں فون آ گئے۔ یہاں سے جنریشن کی تربیت کریں، ان بچوں کو مشقت کا عادی بنائیں، ان بچوں کو سوچنے کا عادی بنائیں، ان بچوں کو ایک دوسرے سے جو ہے آرگیومنٹس کرنے کا، سوال جواب کرنے کا، ان کے ایسے گروپس بنائیں، ان کو ایسی ان چیزوں میں انوالو کریں جس میں وہ کیا کریں، دین کا جو ہے اس پہ ڈسکشن کریں اور اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں، ان سے ڈیبیٹس کروائیں، ان کو تیار کرائیں، ان کو بلا کے بیبی بیبی یس ماما سنا دو، لٹل لٹل ٹوئنکل اسٹار سنا دو، اور شون دا وہ شیپ جو ہے وہ بیبی شارک والے گانے، اس پہ ہم نے بچوں کو لگا کے رکھا ہوا ہے۔ بچوں کو نہ آیتیں آتی ہیں، بچوں کو آیتوں کے کمپٹیشن گھر میں کرائیں، اس کے بعد بچوں کو یہ کمپٹیشن کرائیں کہ اس قرآن کی ٹرانسلیشن کون بتائے گا مجھے، اس ٹرانسلیشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا بیک گراؤنڈ، تھوڑے اور بڑے ہو جائیں ان کو ان کمپٹیشنز میں لگائیں اپنے ساتھ، ان کو باقی حالات جو دنیا میں ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ان کو کمپٹیشن میں لگائیں، تاکہ وہ کوئی ان کی دماغ جاگے، ان کو کوئی ان کے ایمان بڑھیں، ان کے کوئی دلوں میں حرکت پیدا ہو، ان کا اللہ سے کوئی کنیکشن پیدا ہو۔ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے تو آپ اور میں جو ہیں، پھر بھی میں کہتی ہوں الحمدللہ ہم یہاں اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ تو اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ ویسٹ آف ٹائم ہے، لٹرلی آپ ان کو بلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دس از ویسٹ آف ٹائم، ہم نے کیا کر لینا ہے۔ اچھا باقی یہ کام اگر آپ نہ کر رہے ہو زندگی میں، جو آپ نے ہی کسی چیز کو انیشیٹ کیا ہو تو اس میں آپ نے کیا کر لینا ہے، آپ بڑے ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں کہ نہیں ہمت کرنی چاہیے انسان کو، بالکل بھی اس کے لیے آپ کتنی بڑی بڑی آپ کے پاس دعویں، اور اللہ کے کام کے لیے آپ جو ہیں وہ بالکل ہی بری ذمہ، کیونکہ ایک تو یہ کہ رزلٹ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں نا کہ تمہارے لیے انفعال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تو ڈائریکٹ ٹریننگ ہے کہ مجھے تو آخرت میں ہی اجر دینا ہے، دنیا میں مل گیا مل گیا، نہیں ملا نہیں ملا، تمہارے اس میں تم لوگ نہیں پڑھو گے، اور واقعی نہیں پڑھتے ہیں۔ جس انسان کو، کس نے شعر ابھی عالیہ نے یا شاید امن نے وہ کیا تھا کہ لذت آشنائی، کہ علامہ اقبال یہی کہہ رہے تھے کہ اگر کسی کو لذت آشنائی اللہ سے آشنا ہو جائے نا، اور اس کا مزہ اس کو لگ جائے، تو پھر اس کو نہیں ان چیزوں میں مال غنیمت اور کشور کشائی میں اس کو کوئی مزہ آتا کہ مجھے کوئی میں بھی کوئی فیم میرا ہو، مجھے بھی 4 لوگ کو عزت دیں، میں بھی کوئی وائرل ہوں، نہیں، اس کو کوئی مزہ ہی نہیں آتا، بلکہ اس کو اور وہ ہو رہا ہوتا کہ اچھا اب جو تھوڑا بہت میرا می ٹائم اللہ کے ساتھ چل رہا تھا وہ بھی گیا، میں اور جو ہوں پاپولر ہو گیا، میں اور جو ہے میرے کام چل گئے، تو اور یہ چیزیں ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، آف کورس یہ چیزیں آپ کو تکبر کی طرف لے کے جاتی ہیں، تو اس لیے اب کیا کرنا کیا ہے، تو اس کا آسان حل ہے کہ اپنے آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ عادی ڈالیں، اٹھنے کے بعد ہی جو کام بتا دیے نا اللہ تعالیٰ نے وہ کرنے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے وہ کرنا شروع کر دیں۔ سنت جو کام ہے نا وہ سارے آپ کو مشقت بنانے کے عادی ہیں، اٹھ کے بستر جھاڑنا ہے آپ نے، اٹھ کے جو ہے وضو کرنا ہے آپ نے، اٹھ کے آپ نے نماز پڑھنے جانا ہے، گھر میں سنتیں پڑھنی ہیں اور باہر جا کے نماز پڑھنی ہے جماعت اگر تو مرد ہیں، واپس آنا ہے، پھر اذکار بھی کرنے ہیں، پھر قرآن بھی پڑھنا ہے، پھر اشراق کی نمازوں میں آپ کی ایفرٹ لگ رہی ہے، مزہ ہی نہیں آ رہا کسی کو اشراق پڑھنے میں، روٹین میں ہی نہیں ہے لوگوں کی اشراق، آپ ان سے پوچھیں اشراق کہتے ہیں ہاں اچھا وہ بھی کب پڑھنی چاہیے، آپ ٹائمنگ ہی نہیں پتہ ہے، صلاۃ الضحیٰ کا ٹائم ہی نہیں پتہ ہے، اوابین کا ٹائم ہی نہیں پتہ ہے، ٹائم ہی نہیں پتہ ہے تو پڑھتے کیا ہوں گے، اور کیا پڑھتے ہوں گے وہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو پڑھ لیتا ہے اس کے دن بھر کے کام کے لیے میں کافی ہو جاتا ہوں، تو ہوتے رہیں آپ خوار پھر پورا دن تھکتے رہیں اپنے کاموں کے لیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے کام کے لیے کافی نہیں ہوئے، اب آپ اکیلے ہی کافی ہیں اپنے کام کے لیے، میں کر لوں گا اکیلے، یہ والا ہم لے کے عزم صبح نمازوں ہم چھوڑتے ہیں نا 2 نفل، جس دن آپ کے پاس زیادہ کام ہو نا، جس دن گھر میں دعوتیں ہوں یا کسی دن آفس میں بہت زیادہ کام ہو، 2 نفل پڑھ کے ہی جائیں کہ بھئی یہ تو میرے اللہ کا حکم ہے کہ جو یہ نفل 2 پڑھ لے گا میں اس کے دن بھر کے کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑ دی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت ہی ہے ہمیں حدیثیں بتانے کی، اسی وجہ سے بتا رہے تھے کہ ہم اپنے آپ کو اچھی جگہوں پہ اپنا ٹائم انویسٹ کریں۔
باتیں کر دیں گے. ناشتے ایک بریڈ ہوتی ہے, ایک ڈبل روٹی کا پیس, 2 سلائس ہوتے ہیں, ایک انڈا, اس پہ آدھا گھنٹہ ٹیبل ڈسکشن, بیٹھے ہوئے ہیں بس. آج کھانا کیا بنے گا, ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے ساس بہو بیٹیوں میں, آج کھانا کیا بنے گا, آدھا گھنٹہ ڈسکشن ہو رہا ہے. اس پہ ڈسکشن کی گوشت کیسا, تو دال کیسی, سبزیاں کیسی. یہ ہم امت ہمارے بچوں کو تیار کریں گے. یعنی کہ لنچ ٹائم جو ہے ہمارے 1-2 گھنٹے کے, ڈنر ٹائم جو ہے وہ بھی 1-1.5 گھنٹے کے, اور ہم یہاں بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں منافق کیسے تھے. اور منافق بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بھی اپنے نفاق کے لیے, اپنا مطلب نفاق ہی تھا, لیکن اپنے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ ظاہر کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ کرتے تھے. سب سے آگے صف میں کھڑا ہوتا تھا نا منافقوں کا سردار, سب سے آگے صف میں, تو آگے صف میں جانے کے لیے وہ ایفرٹ کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک واقعہ ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو یہ کہتے ہیں کہ مال جو ہے جیسے یہ ہے نا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, تو بہرحال انفاق پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کافی ٹریننگ دیا کرتے تھے صحابہ کرام کو کہ یہ دل سے مال نکلے, ان کی نا محبت, یہ کہ مالوں میں, کیونکہ امیر صحابہ امیر بھی تھے یہ لوگ, اور جدی پشتی سمجھ لیں کہ چلی آ رہی تھی, باغات تھے اور یہ تھے وہ تھا, بزنس تھے ان لوگوں کے. تو ان کا مطلب یہ چیزیں نکلیں, اور جب مال نکلے گا تو دین مضبوط ہوگا. سارے جب فائنینشیل کرائسس بھی ہوتے ہیں تو بھی موٹیویٹ لوگ کرتے ہیں کہ فلاں سیلاب آ گیا تو اس کے لیے وہ ایک شروع ہو جاتی ہے, کیمپین شروع ہو جاتی ہے, اور باقی جگہوں کے لیے بھی, کہ بھی سب فائنینشیل کرائسس آیا ہوا ہے تو لوگ پیسے نکالیں, تو اس کے لیے وہ جو ہے نا وہ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایڈورٹیزمنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے, گانے آنا شروع ہو جاتے ہیں, انفلوئنسرس کو ہائر کیا جاتا ہے کہ آپ بھی ذرا موٹیویٹ کریں, ان کو کہا جاتا ہے آپ کچھ دیں تاکہ فلاں جو ہے, پھر وہ اپنے جو اسپورٹس وہ اپنے بلے لے آتے ہیں تو وہ بولے لے آتا ہے کہ بھی ہم جو ہے نا ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں, اس کا نیلامی ہوتی ہے, اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی جو ہے وہ سسٹم تھا, وہ بھی لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے کہ بھی سب فائنینشیل کرائسس چل رہے ہیں اسلام میں تو پیسے دو. تو بہرحال وہ ایک پورا ایک مائنڈ سیٹ تھا. تو حضرت ابو بکر جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, انہوں نے آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہتے ہیں کہ مال جو ہے نا وہ اس سے ہم ایمان نہیں خرید سکتے, یا اس سے جو ہے نا وہ ہم مطلب ایمان جو ہے نا وہ تو ایسا ہوتا ہے جو آپ دل سے آپ کے ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں, آج میں صف میں مسجد جب نماز کی شروع ہوئی تو میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا کسی کام کی وجہ سے, اور وہ کام بھی خیر ان کا کیا کام تھا, انہوں نے لوگوں کے گھر راشن ہی پہنچانے ہوتے تھے, انہوں نے لوگوں کی دل اور دوائی کرنی ہوتی تھی, یعنی کہ ان کے آسانیاں ہی کرنی ہوتی تھی, اس کام کے لیے وہ بزی ہوتے تھے. تو وہ جب پہنچے مسجد میں تو سیکنڈ صف میں ان کو جگہ ملی. اب ان کو کیا ٹیمپٹیشن ہوتی تھی کہ ہمیں پہلی صف میں جگہ ملے, ہے نا. تو آپ ان کی ٹیمپٹیشنز دیکھیں, یہ غزوہ, یہ بدری صحابہ, یہ وہ صحابہ جنہوں نے جانیں دینی ہے, مال دیا ہوا ہے, اولادیں پوری ان کی اولادیں لگی ہوئی ہیں دین پہ, اور آپ دیکھیں پہلی صف کے لیے ان کی, اور آپ کی اور میری صف دیکھ لیں. ہم کہتے ہیں کہ بس ایسے جائیں کہ امام ذرا شروع کر دے پھر ہی نکلیں گے گھر سے, سوچیں. بہرحال وہ جب گئے ہیں مسجد تو انہوں نے وہ سیکنڈ صف میں ان کو جگہ ملی. تو آگے جو تھا نا وہ ایک بدو صاحبی تھے, اور مطلب وہ ایسے غریب سا ہی شخص تھا, ویلیجر سا ہی تھا کوئی. تو حضرت ابو بکر جو تھے انہوں نے ان کے جیب میں سکے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تم ڈیل بنائی اس سے کہ تم پیچھے والی صف میں آ جاؤ, مجھے آگے والی صف میں جو ہے نا وہ جگہ دے دو. تو اس نے وہ اس کے لیے کیا کہ آگے صف ہو پیچھے صف ہو, اس کو پیسے نظر آئے, اس نے کہا ٹھیک ہے آگے آ جائیں. تو وہ آگے آ گیا ابو بکر. تو وہ آ کے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بتانے لگے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا کہ نماز میں نا میں نے آگے جو ہے نا وہ صف میں جگہ بنا لی, اور پیسوں کی وجہ سے جو ہے میں نے یہ کر لیا, تو یہ کیسا معاملہ ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر, یہ پیسے جب تک تو تمہاری جیب میں تھے تو تم دوسری صف میں تھے, جب یہ پیسے اس کی جیب میں گئے تو وہ دوسری صف میں آ گیا. تو رسول اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ اس طریقے سے اپنے صحابہ کرام کو انگیج کیا کرتے تھے, اس طریقے سے ان کی نیکیوں کو بھی جو ہے نا وہ ڈائریکٹ ایک ٹریک پہ لے کر آیا کرتے تھے کہ اپنے ری ڈائریکٹ کرو اپنی نیتوں کو, اپنے معاملات کو. کہ آپ کے پاس جب آپ بچہ بھی آتا ہے نا آپ کے پاس کہ ہم نے آپ کو پتہ یہ نیکیاں کی, یہ نیکی کی, یہ کام کیا, تو آپ کی اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ دیکھو یہ کام تو اچھی بات ہے لیکن اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں. جیسے واقعی رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اتنی مجھے ہٹ کری کہ جب پیسے جیب میں ہوتے ہیں تو دوسری صف میں انسان رہتا ہی رہتا ہے, چاہے اس کی جیب میں چلا جائے چاہے میری جیب میں. تو جب بھی فال آئے زندگی میں نا تو یہ دیکھیں کہ میں نے ایسا کیا کام کیا تھا جو لوگ فال کی طرف جا رہے تھے ان جیسی کیٹیگری میں آ گیا. تو بالکل وہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا میں بھی ان کاموں میں انوالو ہو گئی تھی یا ہو گیا تھا. اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا وہ کام کریں. آپ کی ٹریننگ جو ہے وہ بیسیکلی ہے ہی امت کے بچوں کے لیے. آپ کے گھر میں بچوں کے لیے ٹریننگ ہونی چاہیے. آپ پاکستان کے بچے, پاکستان میں اس وقت جو صورت حال ہے نا جو میں دیکھ رہی ہوں, میری جتنی لوگوں سے انٹریکشن ہوتی ہے, دیر از نو روٹین. میں یہاں یو اے میں رہ رہی ہوں, میں اتنے سالوں سے یہاں پہ رہ رہی ہوں, جس بھی انسان سے ملوں چاہے وہ ہندو ہو, کرسچن ہو, مسلمان ہو, پریکٹسنگ مسلم ہو یا پریکٹسنگ مسلم نہ ہو, بس نام کی مسلمانوں کو, سب کے نا ٹائم بندے میں.
ہمیں 8 بجے یہ کرنا ہے، 9 بجے یہ کرنا ہے، 11 بجے یہ کرنا ہے، 2 بجے یہ کرنا ہے، 3 بجے یہ کرنا ہے، اب یہاں پہ ہمیں جانا ہے، اب اس ٹائم پہ جانا ہے، کسی نے بچوں کو پک کرنا ہے، ہمیں 2 بجے نکلیں گے، 2:30 بجے ہم اسکول ہوں گے، 3 بجے ہم گھر پہ آئیں گے، پھر بچوں کو لنچ دیں گے، اتنے بجے یہ ہوگا، اتنے بجے بچے سوئمنگ کریں گے، اتنے بچے قاری صاحب سے پڑھیں گے، ہر ایک جس سے آپ بات کریں نا آپ ان سے بھی ٹائم سے حوالے سے پوچھتے ہیں، اچھا پھر آپ کس ٹائم پہ اویلیبل ہیں، تو وہ کہتے ہیں چلے ایسا کریں اس ٹائم سے اس ٹائم تک ہم اویلیبل ہیں۔ پاکستان میں ہر کوئی ویلا بیٹھا ہے، ہر کوئی فارغ ہے، مطلب گھر بازار کوئی دہی بھی لینے جا رہے ہوں گے، کچھ بھی ہو رہا ہوگا، رک کے دیکھنے لگیں گے، میچ آ رہا ہوگا، سب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ٹی وی ڈرامے آ رہے ہیں، سب بیٹھے ہوئے، کوئی ٹائم ہے ہی نہیں کسی کا۔ جب آپ کسی سے میسج فون کریں کہ آپ اویلیبل ہیں، ہاں ہاں تم بس بتاؤ کیا کام ہے، یہاں پہ آپ کسی کو نہیں کر سکتے ایسے کہ اس ٹائم پہ کہیں گے نہیں اس ٹائم پہ تو یہ ٹائم سے یہ ٹائم میں بزی ہوں۔ تو یہ جو مجھے آپ لوگوں کا پاکستان میں ایک نظر آتا ہے نا، جو آپ لوگوں نے اس چیز کو بھی اپنی امپروو کرنا ہے، یا اس چیز کو ذرا اپنی فیملی میں شروع کریں کہ ٹائم کے حساب سے چلنا شروع ہو، ٹائم کے اکارڈنگلی سب کو کام کروائیں، اس سے وقت میں برکت آتی ہے، آپ آرگنائز انسان بن جاتے ہیں، اور بہت ساری خیر دیتے ہیں اور لیتے ہیں لوگوں سے۔ آپ کبھی کہیں مصروف ہوتے ہیں، ابو کچھ کر رہے ہیں، امی کسی ٹائم پہ کچھ کر رہی ہیں، امی نے میں ابھی نہیں کھانا کھا رہی بعد میں کھاؤں گی، ابو کہہ رہے ہیں ہاں میرے بھی بھوک نہیں میں بعد میں کھاؤں، مطلب اس طریقے سے چل رہا ہے معاملہ، کوئی ٹائمنگس چل ہی نہیں رہے ہیں، نمازوں کے ٹائمنگس چل ہی نہیں رہے ہیں، جس کا جب دل چاہ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے، نمازوں کو بھی اول وقت میں پڑھنے کی عادت ڈالیں، مردوں کو گھر میں مطلب ہر چیز کا آپ کا ٹائم ہونا چاہیے، کوئی فضول بیٹھے ہیں، سب فضول بیٹھے ہیں، اور کوئی کام کی چیز بڑھاؤ تو ان کا دل ہی نہیں چاہ رہا، ایمان ہی نہیں بڑھ رہے، دل ہی نہیں دھڑک رہے کسی چیز پہ، تو کیسے دھڑکیں گے جب آپ نے اپنے آپ کو ہر وقت فارغ رکھا ہوا ہے؟ فارغ ذہن کس کا گھر ہوتا ہے؟ فارغ انسان کس کے لیے آسان ہتھیار ہوتا ہے؟ سمپل سی بات ہے، اگر آپ فارغ ہیں تو وہ شیطان آپ کے سمجھے آپ کی زندگی میں حاوی ہو چکا ہے۔ اگر آپ فارغ انسان ہیں تو یو ہیو ٹو کیپ یور سیلف بزی ان دین اور دنیا، اپنے گھر کے کاموں میں بزی ہو جائیں، کسی کا کوئی کام کرنے میں بزی ہو جائیں، آپ کو لگ رہا ہے آج میرے پاس 1 گھنٹہ فری ہو گیا، فوراً کوئی سیشن میرا کینسل ہو گیا، بس وہ میں اب یہ ٹینشن ہونی چاہیے آپ لوگوں کو کہ میں اس ٹائم کو اویل کیسے کروں، یہ نہیں کہ چلو اب میں آج ریسٹ کروں گا، آج میں لمبا جو ہونا سوؤں گا، آج میں یہ کروں گا، ٹھیک ہے وہ بھی ضرورت ہے کہ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی بھی، سلیپ ڈپرائیو ہوئے میں، تو آپ نیند بھی پوری کر لیں کہ چلو یہ میرا کافی عرصے سے میں سوچ رہا تھا نیند پوری نہیں ہے، میں سوچ رہا تھا آج میں جو ہوں فلاں کوئی کام کر، لیکن اپنے آپ کو بزی رکھیں، کام جیسے ہی کینسل ہوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو کہاں کہاں بزی رکھنا ہے، آپ دیکھیں آپ کی پروڈکٹیو انسان بنیں گے، اور آپ کی وجہ سے آپ کے گھر والے آپ سے کتنا خوش ہوں گے، وہ بھی آپ سے آپ کی جو ہے ایکٹیویٹی سے پہ جو ہے وہ لک اپ ٹو کر رہے ہوں گے کہ اچھا یہ کیسے تم مینیج کر لیتی ہو، تم نے آج یہ کر لیا، ہاں آج میں نے سوچا تھا آج میں یہ کام کروں گی، آج میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ کام کروں گی، آج میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ کام کروں گی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی جنریشن جو ہے اس میں بہت خیر نکلے گی۔ ورنہ مجھے تو پاکستان میں یہ قرآن اس طریقے سے پڑھ لینا، سیرہ اس طریقے سے پڑھ لینا، ادھوری آدھی چیزیں کر لینا، اس سے فائدہ ہوگا، آپ لوگوں کی نمازیں بیٹر ہو جائیں گی، آپ لوگوں کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان میں کلیئرٹی آ جائے گی، آپ لوگوں کے جو آبجیکٹیوز ہیں پرپز ہیں ان میں آپ کو موٹیویشن ہوگی کہ ہاں چلو میں کر لوں۔ کوئی بڑا کام کرنے کے لیے آپ ان چیزوں میں نہیں پڑھ سکتے، پھر بڑا کام نہیں پھر آپ کوئی کر سکتے، ٹھیک ہے، بڑا کام کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو اس کو ہم اب اینڈ کرتے ہیں، کسی نے کچھ اور ایڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کیونکہ اسما نے بھی کچھ ایڈ نہیں کیا، اسما آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے تو بتائیں، ورنہ نیکسٹ سیشن جو ہوگا نا سورہ الانفال کا، اس میں آپ لوگ غزوہ بدر تھوڑا سا پڑھ کر آئیے گا، اور تھوڑا سا بھی نہیں اچھا سے پڑھ کر آئیے گا، اس حوالے سے دیکھیے گا کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ ویسے تو مجھے زیادہ اچھی چیز لگے گی کہ آپ لوگ نا اپنے جس اسکالر کو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، کوئی سمجھ رہا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ نعمان علی خان کو سن لیں گے، کوئی سمجھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر سہر احمد کو سن لیں گے، تو ان کا پرسپیکٹیو ایک ایک پڑھ کے اور آ کے یہاں پہ بتائیں، بس آپ ایز از بتا دیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں، لیکن اپنا بتائیں گے تو بہت اچھا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے ان اسکالر نے اس زمانے میں یہ چیز اس طریقے سے دیکھ لی تھی، بھانپ لی تھی، یا وہ اس طریقے سے وہ اس سچویشن کو دیکھ رہے تھے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس بہت اچھی ورائٹی آ جائے گی اسکالرس کی، تو ہم ان کو بھی اس حوالے سے دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو اگر آپ یہ کر سکیں تو پھر آپ ایڈمن جو ہیں یعنی کہ ساتھ کو آپ بتا دیجیے گا، ڈی ایم کر کے یا گروپ میں آپ بتا دیجیے گا، کیونکہ وہ تو اوپن ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ہم یہ کر لیں، یا ساتھ پول ڈال دیں گے، اگر میں تو بلکہ کہوں گی ساتھ پول ہی ڈال دیں کہ یہ اسکالرز ہیں اور کون کون والنٹریلی جو ہے نا ان کے تفسیر پڑھ کر آنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے کوئی سجیشن دیں، میں 1-2 دن کا ویٹ کروں گا آپ لوگوں کے لیے، سجیشن نہیں آتا تو پھر میں پول کریٹ کر لوں گا، ادروائز دوسرا آپشن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ظاہری بات ہے کہ جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں اس کو یاد بھی کرنا ہے، تو حفظ ایک امپورٹنٹ اس پورے کے اندر امپورٹنٹ چیز ہے تاکہ ہم سمجھ کے حفظ کر سکیں، تو اس کی طرف بھی تھوڑا سا رجحان دیں اپنے طور پہ۔
بے شک ایک ایک آیت کر کے پارٹس کر کے یاد کریں، اور اس میں انشاءاللہ ہم پارٹنرز بھی ایک دوسرے کے 2 بنا دیں گے، تو وہ ایک دوسرے کو ڈیلی کچھ آیات سنائیں۔ تو اگر آپ کا پارٹنر نہیں بھی رسپونڈ کر رہا، کچھ نہیں کر رہا، تو بھی آپ کی وہ ذمہ داری ہے قسم کی، ٹھیک ہے۔ ہجرت کے بعد جو اچھا بھائی بالکل، بنائے تھے وہ آپ پلیز اس کو اور ڈیٹیل میں ایڈ کر دیں تو پلیز۔ ہاں جی، حفظ جو بھی استاد نے بالکل صحیح ریمائنڈر دیا ہے کہ حفظ بھی ہم کرتے رہے ہیں پچھلی صورتوں کو، تو الحمدللہ کافی لوگوں کو حفظ ماشاء اللہ صورتیں ہو بھی گئی ہیں، اور وہ تو نمازوں میں پڑھتے ہیں اور وہ تو اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ یہ البتہ ایک لمبی سورہ ہے، اور اس کو اگر یاد کرنے میں آپ کو مشکل ہوگی تو آپ کو اس سورہ میں جو بھی آیت اپیل کرتی ہے نا، جو بھی آیت آپ کے دل کو بہت قریب رکھتی ہے، یعنی کہ ایک سیٹ آف آیات کے جو 3 سے زیادہ آیات ہوں، ٹھیک ہے، 3 منیمم، اور اس کے بعد جتنی بھی ہوں وہ آیات کو آپ حفظ کر لیں۔ بے شک پوری سورہ نہ بھی کریں، ویسے تو پوری سورہ ہی کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ آپ کو تھوڑا سا ہمت نہیں دے رہے ہیں تو آپ اس میں سے کچھ آیات کو جو ہے وہ حفظ کر سکتے ہیں اپنے لیے۔ اور جیسے کچھ لوگ ہیں وہ اس رکوع جو ہے نا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ میں کچھ ایسے لڑکوں کو جانتی ہوں جنہوں نے مطلب جو آرمی میں ہی ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت کو نمازوں میں پڑھتے ہیں، جماعت جب کراتے ہیں تو وہ آرمی میں وہ یہ نماز پڑھتے ہیں، وہ مطلب وہ ہیں بھی تنظیم اسلامی، جماعت اسلامی سے ان کا معاملہ ہے، تو وہ ان آیات کو بار بار ریمائنڈر نمازوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے حفظ کی بھی ہے کہ اپنے آپ کو تیار رکھو، اللہ کا حکم ہے یہ۔ نماز میں پڑھنے کا بات کیا ہوتی ہے کہ ریمائنڈر ملتا ہے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نمازوں میں خاص صورتیں پڑھا کرتے تھے، خاص نمازوں میں خاص صورتیں، خاص مواقع میں خاص صورتیں پڑھا کرتے تھے، وہ ریمائنڈر ہوتا تھا امت کے لیے۔ تو اپنے لیے بھی ریمائنڈر رکھیں۔ میرے جو ہے وہ کچھ خاص آیات ہیں جو میرے لیے مجھے بہت بہترین ریمائنڈر دیتی ہیں، جہاں میری ذرا ہوتی نا، مجھے اللہ تعالیٰ وہاں پہ پکڑ لیتے ہیں کہ یہ والی آیات میں پڑھتی ہوں وہ نمازوں میں، تو مجھے ریمائنڈر بار بار ملتا ہے، بار بار ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں مجھے کیا بتا رہے ہیں، کس آیت سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوئی تھی، کس آیت نے مجھے کس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ موٹیویٹ کیا تھا۔ تو آپ لوگ جو ہیں وہ یہ والی اور سورہ البقرہ، سورہ توبہ کی وہ جو آیات ہیں ان کو حفظ ضرور کیجیے گا۔ میں کوشش کروں گی جب یہ آیات آئیں گی تو میں آپ لوگوں کے وہاں پہ تب گروپس بنا دوں یا پیئر بنا دوں۔ ابھی البتہ آلریڈی جو آپ کے پیئر بنے ہوئے ہیں ان پیئرس پہ آپ کام کریں۔ اگر جو نیو کمرز ہیں وہ ساتھ سے یا اور گروپ میں ہی آپ بے شک وہاں پہ بتا دیں کہ آپ کا کوئی پیئر نہیں ہے تو ہم آپ کو پھر پیئر دے دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سنے گا آپ کی آیات کو، اور آپ ان کی آیات کو سنیں گی، تو ایک ریمائنڈر مل جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔